السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایران اسرائیل وار اینڈ دی اینڈ آف ٹائمز. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے وہ دن بدن ایسکلیٹ کرتی جا رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے خطے کے لیے، اس پورے ریجن کی سٹیبلٹی یا ڈی اسٹیبلٹی کے لیے؟ مسلم امت کا اس وقت کیا رول بنتا ہے؟ آخر یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ کیا امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، نہیں دے رہا؟ اور باقی جو ممالک ہیں وہ اس وقت کیا کردار پلے کر رہے ہیں؟ آج تو ہمارا بنیادی موضوع یہی ٹاپک ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بہت سارے لوگ کنفیوژنس کا بھی شکار ہیں. کچھ ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ہیں جو عجیب عجیب باتیں جو ہے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ اس کو پوری طرح سے ڈائسیکٹ کریں گے کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. اس کے علاوہ دیگر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. Cue the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد. الله في سبيل الله. الله جهدي في سبيل الله. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت گرما گرم ہے. آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہیں، میں ان کو اینڈ میں تعارف کراؤں گا. پہلے میں اپنے گرائیں، اپنے دوست، اپنے سنگی دانیال عبداللہ بھائی کی طرف آتا ہوں. دانیال بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو پالیسی ریسرچ کیسی چل رہی ہے آج کل آپ کی؟ الحمدللہ. بہترین چل رہی ہے. بہترین. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاس میں وہ ورڈ یوز نہیں کروں گا جو میں عام طور پہ کرتا ہوتا ہوں، ملک عاشر بھائی یہاں موجود ہیں. ملک عاشر بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. اچھا ہوا آپ نے بھی ٹائم نکالا، آپ کا چہرہ دیکھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا. تو اٹس گڈ ٹو ہیو یو آن دا پوڈ کاسٹ. اور آج کی جو ہماری جو اسپیشل گیسٹ ہیں، اسٹے ٹیونڈ، وہ ہمارے فارمر سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں. مشتاق صاحب، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو، بہت اچھا مشتاق صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے نا، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے. وہ کہتے تھے کہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر مجھے جلا وطن کر دیں گے تو میں اللہ کی زمین میں گھوموں گا اور اس کا سبحان اللہ الحمدللہ کہوں گا. اگر مجھے قید کر دیں گے تو میں اللہ کی تسبیحات بیان کروں گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کی ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اگر مجھے قتل بھی کر دیں گے تو شہادت سے بڑا اور ہمارے لیے رتبہ اور منزلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے سنا تھا کہ کچھ حال ہی میں آپ کوئی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ بھی کوئی پٹیالہ جیل چلے گئے تھے. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ کیا قصور کیا آپ نے؟ کیا گناہ ہو گیا آپ سے کہ آپ پٹیالہ جیل پہنچ گئے اللہ کے ذکر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب. آپ نے امام ابن تیمیہ کی بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی بات کی تو میں آج کے دور کی امام ابن تیمیہ کے ایک فالوور محمد قطب کی سید قطب کی ایک اس میں تھوڑا سا اس کی اضافہ کر لوں. انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں انسان کی زندگی میں دو ہی دن ہیں. ایک وہ دن ہے جس دن اس نے مرنا ہے، اس دن اس کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس دن موت سے خوف جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے. اور ایک دن وہ ہے جس دن اس نے نہیں مرنا، تو اس دن موت کا خوف کر کے وہ بیوقوفی اور پاگل پن وہ کر رہا ہے. تو اس لیے موت کا خوف اور رزق کا خوف، یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ جو انسان کو کمپرومائز کر لیتا ہے. اور ان دونوں کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. اس لیے ایک نظریاتی آدمی، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک امتی، قرآن و سنت کے ایک فالوور، وہ کبھی بھی موت اور رزق کے حوالے سے خوف کا شکار نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی، گزشتہ 1.5 سال سے، بلکہ تقریباً یہ 2 سال ہونے کو ہے کہ ہم اسلام آباد میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں غزہ کی جو درد ہے اس کو بیان کر. بے شک. اور اس حوالے سے تقریباً کوئی 5-6 مقدمات میرے اوپر، جس میں کوئی 25-30 دفعات، جس میں اکثریت جو ہیں وہ دہشت گردی کے اور اینٹی اسٹیٹ ہیں، وہ میرے اوپر، پھر میری اہلیہ کے اوپر، بچوں کے اوپر، میرے ساتھ جو کام کرنے والے والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، ان کے اوپر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. کئی دفعہ گرفتار کیا گیا. پہلے بھی ہم گرفتار ہو گئے، اڈیالہ جیل گئے تھے. اس دفعہ تو عید سے پہلے مجھے اور میری اہلیہ اور میری بیٹی، بڑی بیٹی،
ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں تقریباً 7-8 دنوں کے لیے وہ رکھا گیا. اچھا اب آپ دیکھیں بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے. یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا, یعنی اس دفعہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر اعلیٰ النجار, آپ جانتی ہیں ایک پیڈیاٹریشین تھی, اس کے 10 میں سے 9 بچے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے. شوہر بھی ان کا ڈاکٹر ہے. دونوں میاں بیوی نے گزشتہ 21 ماہ سے غزہ کے اندر رہتے ہوئے غزہ کے زخمیوں کی, غزہ کے بچوں کی ان کی خدمت کی ہے, علاج معالجہ کیا ہے. ان کی جب شہادت ہو گئی تو ظاہر ہے ماں کے لیے یہ بہت, یعنی 9 بچے, نہیں سوچ سکتا 9 بچے اپنے ہاتھوں سے قبر کی گود میں اتارنا, دل کے ٹکڑے, جگر گوشے, یہ کہنے میں تو آسان ہے لیکن اس کا انسان تصور کرے. تو اس کے اوپر میری اہلیہ کی یہ خواہش تھی کہ میں ایک تعزیتی کیمپ لگاؤں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے. اس میں ڈاکٹرز آئے, فیمیل ڈاکٹرز, اس لیے کہ وہ ایک ڈاکٹر تھی, اور مائیں آئیں اس لیے کہ وہ ایک ماں تھی, اور بچے آئے اس لیے کہ 9 بچے ایک ہی خاندان کے, ایک ہی ماں کے, وہ شہید ہو گئے. تو وہ انہوں نے کیمپ لگایا 3 دن کا, جمعہ, ہفتہ, اتوار. تو وہ کیمپ کے اوپر انہیں دعویٰ بول دیا, وہ گرا دیا کیمپ, اور ان کو تھانے میں بند کر دیا, پھر ان کو جیل بھیج دیا. اور اس دوران جب انہی کے ظاہر اس میں میں نے نہیں آنا تھا, وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا, کوئی جلسہ نہیں تھا, کوئی جلوس نہیں تھا, کوئی اور اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں تھا, کوئی سڑک اس سے بند نہیں ہوئی تھی. ایک تعزیتی کہ جس میں بچے, مائیں اور ڈاکٹر آئیں, تعزیتی پیغام لکھیں, اور ہم یہ سارے پیغامات جو ہیں غزہ میں ڈاکٹر اعلیٰ النجار تک پہنچائیں. تو پھر میں نے اس پروٹیسٹ کو جاری رکھا. مجھے بھی انہوں نے گرفتار کیا, اور گرفتار ہمارے ساتھ ساتھی جو انہوں نے کیے, ایک تو ان کے اوپر تشدد کیا, اس میں کچھ علماء تھے, مفتی تھے, ان کی پگڑیاں گرا دی, ان کے اوپر تشدد کیا اسلام آباد پولیس نے, اور بہت ہی نامناسب رویہ اور الفاظ تھے. اور پھر مجھے عدالت میں پیش کیے بغیر اپنے ساتھیوں سمیت اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا, اور اڈیالہ جیل میں میری ملاقاتوں کے اوپر جو ہیں وہ پابندی لگا دی گئی. آج بھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں انسدادی دہشت گردی کے عدالت میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ پیش ہوا ہوں, اور میں نے یہ دہشت گردی کی تھی کہ میں نے فری فلسطین زندہ باد کے نعرے اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے اسلام آباد میں لگائے تھے, جس کی وجہ سے میرے اوپر انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں, یعنی میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے, اور آج میری انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیشی. تو ایشو یہ ہے کہ غزہ کا درد بیان کرنا, حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہالینڈ میں کتنا بڑا مظاہرہ ہوا, بالکل بہت بڑا, خواتین, مرد, بچے, بوڑھے, جوان, طلبہ, مزدور, صحافی, وکلا, ہر طبقے کے لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے تھے, اور فری فری پیلسٹائن اس کے نعرے جو ہیں وہ لگا رہے تھے. آخر اسلام آباد میں کیوں جناح ایوینیو کے اوپر لوگ نہیں نکل سکتے؟ اور ہم تو جناح ایوینیو کے, ہم تو تعزیت جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے اسلام آباد کو فلسطین کے حوالے سے ایک نو گو ایریا جو ہیں وہ بنایا ہوا ہے, اور یہ ہمارا جرم ہے. اسی کی بنیاد پہ ہمارے اوپر دہشت گردی کے, اسی کے بنیاد پہ ہمارے اوپر اینٹی اسٹیٹ کے مقدمات, اور 2 دفعہ اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بھیجا گیا. تو نعرے یہ لگاتے ہیں کہ ہم فلسطین کا, لیکن اگر آپ ان کا وہ دیکھ لیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لپ سروس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 21 ماہ سے حکومت پاکستان نے عملاً کیا ہے, تو رزلٹ زیرو ہے. مثلا آپ نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, اگرچہ اب وہ ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپرفیشل قسم کی, کاسمیٹک قسم کی ایکٹیویٹی ہے, لیکن بہرحال ڈائریکشن کا تعین کرتا ہے. آپ ICJ میں پارٹی بن گئے, آپ نے غزہ کے اندر یا سینائی ڈیزرٹ کے اندر کوئی فیلڈ ہاسپیٹل قائم کرنے کی کوشش کی, آپ نے غزہ کی ناکہ توڑنے اور وہاں پہ ادویات, خوراک اور ضروریاتی زندگی پہنچانے کے لیے ترکی, ملیشیا, پاکستان, مصر یا دیگر ممالک کے ساتھ کوئی کیمپین لانچ کی. آپ نے نیتن یاہو کے یا ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہیں, جس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کا مرتکب قرار دیا, وار کرائمز کا مرتکب قرار دیا گیا, ان کے خلاف کوئی کیمپین کو وہ آپ نے آگے بڑھائے ہیں.
ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی، حالانکہ ہمارے ساتھ معاہدہ جو کیا گیا اس میں حکومت پاکستان نے تحریراً مان لیا، سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا اور پریس ریلیز جاری کر دی کہ ہم آئی سی جے میں پارٹی بنیں گے، ہم 8 فلوٹیلا اس کی کوشش کریں گے، ہم وہاں سے زخمیوں کو نکالنے یا فیلڈ ہاسپٹل قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے کوئی چیز نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ بھی کیا گیا کہ ہمارے جو 2 ساتھی شہید ہو گئے تھے ان کو انصاف دیا جائے گا۔ ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ ہمارے اوپر جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں دہشت گردی کے اینٹی اسٹیٹ، وہ ختم کر دیے جائیں گے، وہ ختم نہیں کر دیے گئے۔ تو لپ سروس عملاً کچھ نہیں۔ عملاً جب وقت آیا ہے، یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کمپلیکس بنے ہیں یہ اسرائیل کے لیے۔ مثلا انہوں نے 11 افراد جو اسرائیل گئے اور ان کو ان علاقوں کا وزٹ کرایا گیا جہاں طوفان الاقصی میں حملہ کیا تھا حماس۔ ان 11 افراد کے نام ابھی تک یہ سامنے نہیں لائے، اور اس دن وزیر دفاع خواجہ آصف نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون گیا ہے، کس کے سہولت کاری سے گیا ہے، کس طرح گیا ہے، لیکن ہم ان باتوں کو چھوڑتے ہیں۔ بھائی کیسے چھوڑتے ہیں، کیسے چھوڑتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یونائٹڈ نیشن کے اندر جس طرح ایک ریزولوشن OIC کی طرف سے پیش ہوئی، اور اس کو پھر یونائٹڈ نیشن نے اس کے اوپر ایک ادارہ بنانا تھا، اور اس میں انڈیپینڈنٹ امپارشل انویسٹیگیٹو میکینزم IIM وہ ایک بننا تھا، جس میں نیتن یاہو اور اس کے جو نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہے ان کے گلے میں پندہ پڑنا تھا۔ پاکستان نے اس ریزولوشن کو ڈرافٹ کیا تھا، اس کا جو انیشل ڈرافٹ تھا اس میں یہ IIM موجود تھا، اس کا جو ڈرافٹ پیش ہوا اس میں نہیں تھا۔ اس میں طوفان الاقصی کی مذمت کی گئی تاکہ ظالم اور مظلوم کو برابر کیا جائے، اور وہ ایک ایسی ریزولوشن تھی جس پہ امریکن جوش کانگریس نے پاکستان کی باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے تحسین کی، جس سے ہمیں دکھ پہنچا۔ تحسین تو ابو عبیدہ کو کرنا چاہیے تھا، تحسین تو حماس کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، محمد الزیف کو کرنا چاہیے تھا، خالد مشعل کو کرنا چاہیے تھا۔ تحسین آپ کی امریکن جوش کانگریس جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم غزہ کی آواز اٹھاتے ہیں، اس کے لیے جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، اس کے لیے دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم عدالتوں میں چکر لگاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اچھا سینٹر صاحب، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ سے آپ نے پیسفل پروٹیسٹ ہی کیے ہیں، جب بھی کہیں کیے ہیں۔ ابھی تو یہ تو تعزیتی کیمپ تھا، اس میں تو پروٹیسٹ کا نام بھی نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ جب بھی بات ہوئی، ہم نے بوائیکاٹ کی بھی بات کی اور اس طرح کی، تو آپ نے اس ٹائم پہ بھی بہت مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو کہ بوائیکاٹ کے نام پر توڑ پھوڑ کرتے رہے ہیں، اور کسی نے KFC میں کسی کو مار دیا اور یہ کر دیا۔ تو ہمیشہ سے مجھے پتہ ہے، اور ہم ہمیشہ سے اپنے پوڈ کاسٹ پہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، پیسفل پروٹیسٹ ہمارا جمہوری حق ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ ہمارا مین مقصد جو ہے ایسی کام کرنے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل اویئرنیس کریٹ کرنا، تاکہ لوگ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے دکھ اور غم کو بھول نہ جائیں۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان والے ہیں، جب ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا آئین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، تو ہم لوگوں تک یہ بات بھی پہنچاتے ہیں کہ دیکھیں، المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں ہوتی ہے۔ تو اگر تو ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیوں تکلیف نہیں ہو رہی، اور اگر ہمارے بہن بھائی اپنے کسی اور بہن بھائی کے دکھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں ایسی کیا بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس بات پہ بھی ہم آئیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے، مطلب یہ جو جوئش لابی ہے یا جو جوئش زائنسٹس ہیں، کیا ایسا کوئی یہ چھو منتر ہے ان کے پاس کہ یہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ مینیپولیٹ بھی کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پر اس وقت جب ہم لوگ ابھی بات کریں گے ایران اور اسرائیل کی وار کی، اس میں کس طرح سے آج کل جو امریکہ کا رول ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے ٹرمپ کی ٹویٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ کافی مزاحیہ خیز بھی ہیں لیکن افسوسناک بھی ہیں اور خوفناک بھی ہیں، کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے اور کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا ایلون مسک اور آپس میں، یعنی جس طرح 2 اسکول کے لڑکے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ٹویٹر پہ اپنا سارا جو ہے وہ ڈرٹی لانڈری وہاں پہ آ کے دھو رہے ہیں، تو وہ تو بڑا پریشان کن تھا۔ لیکن ابھی جو ریسنٹ آئے ٹویٹس اور جہاں پہ اس کی جو لینگویج ہے وہ وی کے زمرے میں آ گئی ہے، یعنی کہ جی اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے ایران کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں جی وی آر ان کنٹرول آف دا اسکائز اوور ایران، وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ جو نا وہ خمینائی کو ہم پکڑ لیں گے اور ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پہ۔ یار آپ سے کس نے پوچھا ہے؟
جنگ ادھر ہو رہی ہے, آپ کیوں بیچ میں کود رہے ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے آپ آفیشیلی اناؤنس کر رہے ہو. ریسنٹلی وہ ایک ٹکر کارلسن کا انٹرویو ہوتا ہے, امریکن جرنلسٹ ہیں, اس نے وہ ٹیڈ کروز کو اپنے ساتھ بلایا ہوا تھا پوڈ کاسٹ پہ, اور وہاں پہ اس نے سوال پوچھا کہ ایگزیکٹلی یہی پوچھا, اس نے کہا آپ یہ وی والی لینگویج کیوں بول رہے ہو, تو کیا امریکہ انوالو ہو چکا ہے؟ تو اس نے پھر آئیں بائیں شائیں کی تھوڑی سی, تو اس نے کہا کہ ہاں اسرائیل کر رہا ہے, ہم سپورٹ دے رہے ہیں. اس نے کہا اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو بریکنگ نیوز ہے, کیونکہ آفیشیل سٹینس تو آپ کا یہ نہیں ہے کہ ہم تو آپ تو یہ کہہ رہے ہو آفیشیل سٹینس. تو اگر آپ میرے شو کے توسط سے یہ بات کر رہے ہو کہ امریکہ جو ہے یہ پیچھے سپورٹ کر رہا ہے, تو یہ تو پھر آپ نے میرے شو کی وجہ سے بریکنگ نیوز کر دی. اور اس نے صحیح اس پہ گرل کیا, اور یہ بھی پوچھا کہ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ ایران کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, ایران کی پاپولیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, ایران کے ڈیموگرافکس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اور یہ باتیں جب سامنے آئیں تو اس نے آگے سے یعنی انتہا دیکھیں, وہ آ کے اس کو پھر ایک کرسچن رنگ دینا شروع ہو گیا کہ دیکھیے چونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے اور کہ ہمیں اسرائیل جو ہے وہ بلیسڈ ہے اور فلانا ہے, تو ہمیں یہاں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے جواب میں ٹکر کارلسن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بھی بہت اسٹرانج کرسچن ہوں, مجھے تو نہیں لگتا کہ جو آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اسرائیل, کیا وہ جو بائبل میں اسرائیل مینشن ہے وہ یہی والا اسرائیل ہے جس کا یہ بارڈر ہے اور ایسے, اور نیتن یاہو اس کا یعنی جو ہے نا وہ کرتا دھرتا ہے اور چھوٹا سا فرعون بنا ہوا ہے, کیا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ہم نے وہ کرنا ہے؟ تو یہاں پہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جو امریکن پبلک ہے اس کے اندر بھی جو سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے, دیکھنے کو مل رہا ہے, اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ایون جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے بیچ میں بھی بہت بڑی دراڑ ڈال گئی ہے. اور وہ دراڑ جو ہے وہ اب اتنی کلیئر ہے, کیونکہ دیکھیں میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اب تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے, اور اگر کسی کو نہیں نظر آ رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نظر نہیں آ رہا, آخر کیا وجہ ہے, کیا آپ وہی میں نے کہا نا کیا چھو منتر آپ کو بیچا جا رہا ہے یا پلایا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں نظر آ رہا اسرائیل کیا کر رہا ہے, آپ کو نہیں نظر آ رہا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی لسٹ دیتا ہوں, پھر میں آپ لوگوں کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں آپ چاہے ICJ کی بات کریں, ICC کی بات کریں, جنیوا کنونشن کی بات کریں, چارٹر آف ہیومن رائٹس کی بات کریں, UN کی بات کریں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کریں, کون سے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن اسرائیل نہیں کر چکا؟ کون سا, مطلب آپ لٹرلی کہتے ہیں نا لا بک اٹھائیں اور دیکھیں اس میں سے کون سا ایسا قانون ہے جو وائلیٹ نہیں ہوا ہوا یہاں پہ, چاہے وہ لوگوں کو نقل مکانی کرنے پہ مجبور کرنا ہو, چاہے وائٹ فاسفورس استعمال کرنا ہو, چاہے آپ نے سویلین انفراسٹرکچرز کو بام کرنا ہو, اسکول ہیں, کالجز ہیں, چاہے آپ نے لوگوں کو اٹھا لینا ہو, جرنلسٹ مار دینے ہو, ایڈ ورکرز مار دینے ہو, یعنی ان پرووکڈ اٹیکس کرنے ہو, وہ جو فریڈم فورٹیلا کی آپ نے بات کی ابھی, جو میڈلین وہاں پہ گیا انٹرنیشنل واٹرز میں اس پہ قبضہ کر لینا, بندے وہاں سے اغوا کر لینا, مطلب یہ تو اس قسم کی بدماشی ہے جو کہ فرینکلی مجھے تو یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو باولا کتا بھی اس طرح بیہیو نہیں کرتا. یعنی ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ ایک بندہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, جدھر منہ مارا, یعنی کسی بھی انٹرنیشنل قانون کی پابندی نہیں کی جا رہی, حتیٰ کہ ICJ کی طرف سے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. اور ہم اور دیکھیں کس منہ سے آپ ایک ایسے بندے کو سپورٹ کریں گے جس کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے ہیں. تو جہاں پہ آپ نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کسی کے بارے میں جس طرح مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈے, آئی تھنک یہ 2003 کی بات ہے, جب یہ کولن پاول نے UN کے سیکورٹی وہ جو ہے نا سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں انٹیلیجنس ملی ہے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ عراق میں پائے جاتے ہیں. اچھا وہ کوئی انٹیلیجنس تھی, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہاں سے تو پٹاخہ بھی برآمد نہیں ہوا. تو کبھی آپ نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ حملہ کر دیتے ہیں, اور جب چھوڑنا ہوتا ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے. یعنی اگر آپ اس کو ایک تشبیہ دیں اسرائیل کو ایک بدماش کی, وہ دندناتا پھر رہا ہے اور مجال ہے کہ آپ کسی چیز پہ بھی اس کو پکڑیں. اور اب تو وہ اتنا یعنی ہو گیا کہ ایران پہ جو یہ ان پرووکڈ اٹیک ہوا ہے, میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ ہمارا آج ویسے وہ بریک دی آئی سیگمنٹ نارملی ذرا لائٹ موڈ کا ہوتا ہے, تو میں آج کے بریک دی آئی سیگمنٹ میں آپ کو میں سنانا چاہوں گا نیتن یاہو کا ایک کلپ ہے جو کہ کامیڈی سینٹرل نے شیئر کیا آف آل ایونیوز, لیکن وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ہمارے آج کے اس ٹاپک سے بڑا تعلق ہے اس کا, تو وہ ذرا سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ کامنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. Not stopped. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up preserved. یہ وہ ہے نا جو 90s سے شروع ہو رہے ہیں. 2025 سے لے کر 1990s تک جاتے ہیں نیتن یاہو کے. Weeks away from having the fissile material. Weeks away, months away, years away. Arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the 2012 میں کہہ رہا تھا 6 months away. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year. یہ 2006 والا ہے. 50 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years.
مطلب آپ سوچیں 1995 میں کہہ رہا ہے 3 to 5 years میں ایران, اور ابھی تک وہی چیز جاری ہے, اور بیوقوفی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک اس کو بلیو کیا جا رہا ہے کیسے ہی ہوگا. دانیال بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو سارا صورتحال ہے اس میں نا کئی لوگ ابھی پیشن گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی اس وقت مین جو لوگوں کی نظر ہے نا وہ ہماری طرف ہے, پاکستان کا رول اس میں کیا ہوگا. پوری مسلم امت کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے, اور دیکھیں اس کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ کس طرح سے ہمیں مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, کس طرح سے ہماری ملکوں کو کہا جاتا ہے کہ چلیں ہم نے جو بھی آپریشن کرنا ہے آپ ایسے کریں, یا تو ہمارے ساتھی بن جائیں, یا اگر ساتھی نہیں بنا تو کم از کم نا منہ ادھر کر لیں. تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں, ہم ایک رجیم چینج آپریشن کر رہے ہیں, آپ ادھر منہ کر لیں, ہم ذرا کچھ کارروائی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل جا بھائی, اگر اس میں بھی میرے خیال میں 2 پہلو ہیں. ایک ہے کہ آپ ایز اے اسٹیٹ گورنمنٹ لیول پہ کیا کرتے ہیں, اور پبلک لیول پہ آپ کیا کرتے ہیں. اگر بات کی جائے پبلک لیول کی تو میرے خیال میں اس میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہے, پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن جیسے ابھی سینیٹر صاحب نے بھی بات کی, ہماری اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے وہ ایک بڑا کنفیوزنگ نیریٹو ہے. اگر آپ ہمارے ڈیفینس منسٹر کو اٹھا کے دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں انہوں نے رضا پہلوی دا سیکنڈ کے اوپر ایک بڑی سخت ٹویٹ کی جب اس نے کہا کہ جی ایران کے اندر یعنی اب چینج آنے کا وقت آ گیا, تو اس پہ انہوں نے بڑا سخت سٹینس لیا. اس کے علاوہ آفیشیلی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایران کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے اس کو انہوں نے کیا, اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو بھی کسی حد تک کنڈیم کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسا بھی سینیٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پچھلے 2 سال سے جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو سٹینس ہمارا ہونا چاہیے, جو ہمارا پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ ہمیں اسٹیٹ لیول پہ نہیں نظر آتا. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جب پرویز مشرف نے وار آن ٹیرر میں ویسٹ کا ساتھ دیا تو اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہمارے اسپیشلی یہ جو ہمارے ویسٹرن صوبے ہیں 2, ان کے اندر جو ٹیررزم, اور بالعموم پوری کنٹری کے اندر جو ٹیررزم کی لہر آئی, تو آج بھی لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں. آج بھی اس کا ہماری گورننس کے اوپر بہت زیادہ اس کے ڈیپ امپیکٹس ہیں. اور 1 لاکھ کے قریب, یہ آج 10 سال پہلے فگر آئی تھی کہ 80,000 کے قریب لوگ وار آن ٹیرر میں مارے گئے. میرے خیال میں اگر پچھلے 10 سال کی بھی آپ فگرز ایڈ کریں تو یہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں جو کہ مارے گئے. اس کے علاوہ کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح یہ جو پورا ایران والا ایشو ہے, اس میں دیکھیں یہ بھی ہمارے بالکل بارڈر کے اوپر وار آ چکی ہے, اور بظاہر لگ ایسا رہا کہ خدا نخواستہ ہم وہ ماضی والی جو غلطی جو آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے کی تھی وار آن ٹیرر کے حوالے سے, وہ دوبارہ نہ دہرا دیں. لیکن اس بار اگر ہم یہ غلطی دہراتے ہیں تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہوں گے. ہماری آپ دنیا میں فی الوقت کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اگر اس سے ہم قطع نظر بھی 2 منٹ کے لیے, ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ ہمارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا اگر اس بار ہم غلط سائٹ یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ پورا وہ اٹھا کر دیکھیں ضیاء بھائی کہ پورا وہ جو سینیریو ہے, ابھی آپ نے اس کی نتن یاہو کی ویڈیو پلے کی, تو آج سے 20-25 سال پہلے جب عراق کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا تو بالکل یہی نیریٹو تھا کہ جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. افغانستان کو جب انویٹ کیا تو ان کے پیچھے الزام لگایا کہ جی یہ 9/11 کے پیچھے. اچھا, بلکہ سوری میں آپ کی بات بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ 2005 کا اسی کا نیتن یاہو کا انٹرویو تھا جس میں یہ امریکن سینیٹرز کو کنونس کرنا چاہ رہا تھا کہ عراق کو اگر آپ نے نہیں ایلیمنیٹ کیا تو بڑا یہ مسئلہ ہو جائے گا, اور اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں, اس کے الفاظ ہیں, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ عراق کو ایلیمنیٹ کریں تو بڑے پازیٹیو ریوربریشنز آپ کو فیل ہوں گے کہ کتنے اچھے. تو ہم نے تو فیل کر لیے ریوربریشنز. ضیاء بھائی نہ صرف یہ دیکھیں, وہ تو دنیا نے پھر حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی, عراق میں سے کیا نکلا, آپ نے خود کا پٹاخہ بھی نہیں نکلا, تہس نہس کر دیا, پورا ریجن ڈیسٹیبلائز کر دیا. اس کے بعد جو ریجن میں جو حالات ہوئے اور آئیسس جیسی چیزیں وجود میں آئیں اور اس کا جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. بلکہ دیکھیں جو رائٹ ونگ کے, ایکسٹریم رائٹ ونگ کے وہ لوگ جنہوں نے پوری جو وار آن یہ عراق وار کو سیل کیا تھا, وہ لوگ اب خود شرمندہ ہیں اور وہ پبلکلی کہتے ہیں. مثلا ابھی آپ نے ایگزامپل دی جو ابھی ریسنٹلی ٹرینڈ بھی کر رہا ہے آج کل, ٹیڈ کروز اور کارلٹن ٹکر کا جو انٹرویو ہے, اس میں اس نے کہا ٹکر نے کہا کہ عراق کی وار کے ہم سب سے زیادہ وہ تھے, اور ہمیں اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. اور ابھی اگر آپ ٹیڈ کروز کی جو کہ ریپبلکنس کا ایک بہت مین, یعنی ٹیکسس سے وہ سینیٹر ہے, یعنی بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے اس کی, تو اس سے جب سوال جواب کیے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ بالکل ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں, اور ان کا جو لاجک ہے نا اور ریشنل ہے جو پوری یہ جو نئی جنگ یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے, تو وہ بالکل
ورنہ اگر ایک آپ 4-5 سال کے بچے سے پوچھیں تو وہ آپ کو شاید بہتر لاجک دے دے. تو لہٰذا اس میں اب ہمارے جو کرنے کا کام ہے, ہمارے جو سب سے پہلے تو ضیاء بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آن اے پبلک لیول, کیونکہ دیکھیں فیصلے اوپر ہوتے ہیں, بظاہر عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو قومی سطح کے فیصلے ہیں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں نا وہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی آئیں گے. یہ جنگ جو بالکل ہمارے ڈور سٹیپ پر آ چکی ہے, اگر اس میں ہم غلط سائڈ چوز کرتے ہیں تو یہ جو آگ کے شعلے ہیں نا یہ ہمارے دامن کو بھی لپیٹ میں لے لیں گے. تو ہمیں ایز اے قوم, ایز انڈیویجول سٹیزنز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے فیکٹس اور اپنی ریسرچ کو آپ بالکل وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, اور اس کے علاوہ اس پہ ہمیں ایک ایسا قومی نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے اوپر یقیناً بہت پریشر ہے. ابھی ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ ابھی یو ایس بھی گئے ہوئے ہیں, اور انٹرسٹنگلی جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں ایران کا کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن جو وائٹ ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس ملاقات کا حوال کیا تھا, اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی ٹرمپ اور آرمی چیف صاحب کی ایران ایشو پر بھی بات ہوئی ہے. اب وہ کیا بات ہوئی ہے, یعنی ون کین اونلی امیجن ٹرمپ کیا ہی تقاضا کرے گا پاکستان کے آرمی چیف سے, تو وہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. تو اس میں ضیاء بھائی ہمیں بالکل اس بار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے نا وہ بڑے بہت ڈیزاسٹرس. اچھا میں انشاءاللہ وہ سینٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. اچھا عاشر مجھے یہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ ذرا سائیکالوجی سائڈ پہ بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں ایک انٹرسٹنگ چیز آبزرو کر رہا ہوں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے یہ تو کوئی سائیکوپیتھ ٹائپ بندہ ہے. اس کا مطلب جب آپ اس کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں نا, یہ تھرو آؤٹ وار مانگرنگ کرتا رہا ہے. یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہو نا کہ یار یہ بندہ کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں ہے, تو وی شوڈ پروبیبلی ڈو این اسیسمنٹ آن ہز سائیکولوجیکل اسٹیٹ کہ کیا بندہ ہے. دوسرا ٹرمپ بھی جو ہے نا وہ بھی کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے, ایراٹک بیہیویئر ہے اور بہت امپلسو بیہیویئر ہے. اور ایک طرف اس نے دیکھو جو ووٹ اکٹھا کیا تھا نا وہ کچھ بڑے اصولی باتوں پر کیا تھا. چلو اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں تھیں کہ جی ہم LGBT والا نہیں کریں گے اور امریکہ فرسٹ رکھیں گے اور امریکہ کسی فورن جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. لیکن اب جو یہ جو دڑاڑ پڑی ہے نا یہ جو کنزرویٹو پارٹی کے اندر بھی ریپبلکن پارٹی میں, اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا وہ اسی بنیاد پر دیا تھا کہ بھئی ہم امریکہ پہ فوکس کریں گے, ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے. اس وقت نیتن یاہو از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ کہ وہ ٹرمپ کو اس میں گھسیٹے, اور ٹرمپ اس میں کود چکا ہے. کود اس طرح چکا ہے کہ وہ جو اس کی ریسنٹ ٹویٹس ہیں ہم یہاں پہ دکھا بھی دیتے ہیں, جس میں اس نے کہا کہ جی انکنڈیشنل سرنڈر اور یہ وہ, اور ایران جو ہے ہم اس کو بریکٹ میں کل بھی لکھا ہوا ہے, ہم اس کو ہمیں پتہ ہے وہ کدھر ہے اور ہم اس کو فلاں کر دیں گے, ول ٹیک ہم آؤٹ اینڈ دس دیٹ. یعنی یہ ساری باتیں کرنا یہ کسی یعنی یہ دیکھیں یہ ایک یہ بھی یعنی سمجھیں کہ یعنی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو جو ہے تڑی لگا رہے ہو سیدھا سیدھا کہ ہم اس کو ہم جانتے ہیں وہ کدھر, ہم اس کو مار دیں گے. یار آپ کون ہو, ہو آر یو؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ کوئی نارسسسٹک پرسنالٹی ہے, یہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, کوئی بائی پولر ہے, کوئی PTSD ہو رہا ہے ان کو, کیا ہو رہا ہے ان کو؟ اچھا ابھی اس کے اندر نا تھوڑا سا نیریٹو, یہ والا نیریٹو سمجھنے سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کر دوں دانیال بھائی کی بات میں. ہم ایک اسٹیٹ کے لیول پہ تو بات کر رہے ہیں, ہمیں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہاں پہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈفرینسز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, غزہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہوا جب ہم ڈفرینسز پہ کھڑے رہے اور ہم اپنے صرف گھروں کو بچاتے رہے. اور یہ وہی والی حساب ہے کہ اگر ایک شیر آتا ہے اور ایک جھنڈ ہے بکریوں کا, تو وہ ایک بکری کو کھا رہا ہے تو باقی ساری پیچھے بھاگ رہی ہیں کہ جی آج کی اس کی بھوک ختم ہو گئی تو اب یہ ہمارے پیچھے نہیں آئے گا. سو وی نیڈ ٹو بی ویری مچ کلیئر اباؤٹ دا فیکٹ, اینڈ اٹ از اے پلیزنٹ نوشن آفٹر سینگ واٹ ہیز ہیپنڈ ان غزہ کہ الٹیمیٹلی جب ایران پہ ایک انپریسیڈنٹڈ اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے, تو پاکستان کا بھی ایک سٹانس آتا ہے, خواجہ آصف کی طرف سے ایک سٹانس آتا ہے, ڈیفنس منسٹر ہیں, سعودیہ کی طرف سے بھی ایک بڑے کلیئر بہت کلیئرٹی سے ایٹ دا سیم ٹائم بڑے کیئرفلی چوزن ورڈز ہیں کہ اسلامک بریدرن ہیں اینڈ اٹس اے کنٹری دیٹ ول بی ایبل ٹو سپورٹ. سو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں, اور اسی ٹائم کے دوران آپ کو کچھ ایسے انٹرنل لوگ اور انٹرنل آرگنائزیشنز, انٹرنل پپٹس بھی نظر آئیں گے جو کہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں گے, اور وہ مسلکی نظر سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہوں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جس وقت when it's war, it's not the sectarianism that will help you. In fact, it's against you. So we need to be very much careful about the fact کہ ہمیں کس سائڈ پہ اور کن چیزوں کو اپنے فیکٹس اور
ریسرچ کا پارٹ بنانا ہے جو دانیال بھائی کہہ رہے تھے. سو آفٹر دیٹ جو آپ نے پرسنالٹی کی بات کی تو جابی وہ کوئی بھی ایک نارمل انسان بہت ساری باتوں کو ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتا. نیتن یاہو اٹ سیلف بہت ساری رپورٹس موجود ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ خود ہی از ٹرائنگ ٹو گین اگین پاپولیرٹی ان ٹو ہز پیپل because he is losing control over the people politically. But جو بھی وہ کر رہا ہے اس کی it's not working. It's not working. That's why. Yes, that's why he is. اب امریکہ کی بھی سچویشن ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی میں ساتھ لے کے چلوں گا کیونکہ دونوں جو مینیکس ہیں نا ان دونوں کی باڈی لینگویجز آپ کو بہت ابرپٹ باڈی لینگویجز ہیں ان کی باڈی لینگویجز سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک نارمل انسان کی باڈی لینگویج میں اگر وہ نارسسسٹ بھی ہے اگر وہ سائیکوپیتھ بھی ہے تو اس کی باڈی لینگویج میں کنسسٹنسی ہوتی ہے. ان کی باڈی لینگویجز میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. ابھی جو آپ نے بریک دی آئس سیگمنٹ میں بھی ایک ان کا کلپ چلایا. سو ہاؤ کوڈ اے پرسن کانٹراڈکٹ ہمسیلف ان دا فرسٹ پلیس ایون اف ہی از اے نارسسسٹک پرسن. دا پوائنٹ از دے آر اسمارٹ انف بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ اس وقت this all these connections show that they are following something else. There is some other authority, people, group that has been followed and instructions are being followed. اسی لیے وہ کچھ ایک مومنٹ کے اندر آ کے سٹانس کچھ اور ہو جاتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہیں پہ کچھ اور چل جاتا ہے. سو ان سارے سٹیجز کے اوپر آپ جب دیکھتے ہیں تو امریکہ آلریڈی یوکرین میں ایک وار کو سپورٹ کر رہا ہے. ساتھ میں ایران کے ساتھ اگر یہ چیزیں چھڑ جاتی ہیں پیچھے کچھ ٹائم پہلے ہی انڈیا پاکستان کی انڈیا کو کس طریقے سے سپورٹ کیا گیا اینڈ آل آف دیز تھنگس. سو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یس دیر از اے پروبیبلٹی دیٹ دیر از سم تھنگ ایلس وچ از بینگ پرسوڈ. اور اسی طرح یہ جو بھی آپ یو ایس سینیٹر کی بات کر رہے تھے جو وہ ببلیکل اپنے ریفرنسز کوٹ کر رہے ہیں کہ اب وی آر فالوئنگ بائبل اینڈ دا بلیسڈ پیپل نیڈ ٹو بی سپورٹیڈ اور یہ ساری چیزیں when you connect the dots so there's something else going on at the back. میں یہاں پہ ایک اور پوسٹ جو ہے وہ ڈالتا ہوں. ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. ان کے جو امبیسڈر ہیں مائک ہکبی جو اسرائیل کے امبیسڈر ہیں امریکہ کی طرف سے انہوں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ میسج ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھیجا ہے. وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں جی مسٹر پریزیڈنٹ اور وہاں پہ آپ سنیں ذرا وہ کس طرح سے ان کو نا ایک مسایہ کے طور پہ ثابت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ God spared you in Butler, Pennsylvania جب وہ ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو کہہ رہے ہیں ٹو بی دا موسٹ کانسیکوینشل پریزیڈنٹ ان اے سینچری. مطلب آپ مبالغہ آ رہا ہی چیک کریں. اور یہ بائی دا وے جو مائک ہکبی ہیں یہ پیسٹر بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے مطلب یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک دینی یا مذہبی شخصیت بھی رہ چکے ہیں اور پھر امبیسڈر بھی اور پالیٹیشین بھی اور سارا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ جی ان اے سینچری مے بی ایور یعنی آپ جو ہے دا موسٹ کانسیکوینشل پریزیڈنٹ ان اے سینچری یا شاید پوری انسانی تاریخ میں آپ سے بڑا بندہ جو ہے نا وہ نہیں آیا. دا ڈیسیژنز آن یور شولڈرز آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو بی میڈ بائی اینی ون ایلس. جو اس وقت برڈن آپ کے کندھوں پہ ہے نا میں سمجھتا ہوں آپ کے علاوہ کوئی اس فیصلے کو نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کو ہیلپ کرے جب سارے گالیاں نکال رہے ہیں اسرائیل کو. ایون امریکن پبلک تپی ہوئی ہے. اور شاید میں فیوچر پریڈکشن اگر تھوڑی سی دوں آپ کو تو اگر اس امریکہ اناؤنس کرتا ہے کہ جی ہم بوٹس آن گراؤنڈ تو شاید چانس اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن چلو اگر وہ انوالومنٹ بھی شو کرتا ہے نا کہ ابھی تو کیا کر رہا ہے ان کے لیے میزائل ڈیفلیکشن کر رہا ہے یا ان کے ریفیولنگ میں ہیلپ کر دیتا ہے. لیکن اگر امریکہ مین اسٹریم آتا ہے نا کہ جی ہم اپنے جہازوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ حملہ کریں گے ایران کے اوپر اسرائیل کے شانہ بشانہ تو امریکن پبلک کی طرف سے جو اپرور ہوگا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے آل ٹوگیدر جو کہ شاید ابھی انہوں نے اس کو وہ نہیں ڈالا. لیکن دیکھیں کس طرح سے دھڑلے سے یہ ان کو بتا رہا ہے کہ جو آپ کے کندھوں پہ جو رسپانسبلٹی ہے بہت بڑی ہے. آگے لکھتے ہیں یو ہیو مینی وائسز اسپیکنگ ٹو یو سر. بہت ساری آوازیں آپ سے بات کر رہی ہیں بٹ دیر از اونلی ون وائس دیٹ میٹرز. وچ وائس؟ ہز وائس. یعنی اللہ کی آواز سنو. اچھا اللہ کی آواز کیا کہہ رہی ہے بھائی؟ یہ جو پیسٹر صاحب ہیں کیا کس طرح اشارہ کر رہے ہیں؟ آئی ایم یور اپوائنٹڈ سرونٹ ان دس لینڈ. مطلب میں اسرائیل میں آپ کا نوکر ہوں جی. اینڈ I am available for you, but I do not try to get in your presence often because I trust your instincts. یعنی آپ تو اتنے اعلیٰ بندے ہیں کہ میں تو آپ کو انٹرپٹ بھی نہیں کرتا. آپ جو فیصلے کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں میرے بغیر بھی. No president in my lifetime has been in a position like yours. Not since Truman in 1945. I don't reach out to persuade you, only to encourage you. یعنی یہ دیکھیں نا جو چالاکیاں ہوتی ہیں. I believe you will hear from heaven and that voice is far more important than mine or anyone else's. یعنی کہ اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے ٹرمپ جی آپ کو الہام آئے گا. اب دیکھیے ذرا
ایک بندہ پہلے نارسسسٹ ہے, اس کو آپ نے اور اس طرف لگا دیا اور کہا اب تمہیں آسمانوں سے آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی جی؟ اچھا جی, you sent me to Israel to be your eyes, ears and voice and make sure our flag flies above our embassy. My job is to be the last one to leave. I will not abandon this post. Our flag will not come down. You did not seek this moment. This moment sought you. کیا بات ہے یار, میں موٹیویٹ ہو رہا ہوں یہاں بیٹھا بیٹھا. اچھا جی, اٹ از مائی آنر ٹو سرو یو مائک حقبی. اور یہ جی وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کر دیا. اچھا سینیٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا, ابھی جس طرح دانیال بھائی نے بھی بتایا کہ یہ ہمارے لیے کانسیکوینسز ڈیزاسٹرس ہوں گے, میں چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں اسرائیل کا جو پلان ہے نا, وہ پلان اس کے 2 پرونگ پلان ہے. ایک وہ کہہ رہا ہے کہ, اور اس نے کلیئرلی یہ کہا ہے, اور ریسنٹ بیان جو اس نے کہا نا, ایرانین پیپل, گریٹ ایرانین پیپل کو جو اس نے بات کی, اس نے کہا ہم آپ کا نیوکلیئر جو کیپیبلٹی ہے اس کو ہم نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. دوسرا کہا ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ آپ میرے ساتھ ہیں, مجھے یہ بتائیں اگر نیوکلیئر کیپیبلٹی چلی جاتی ہے تو ریجن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے یا ایران کو اس سے بھی ورس کوئی حرکت کی جاتی ہے, تو مجھے بتائیں اس کا ایک پاسبل امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم جب ایک پریکٹیکلی سوچتے ہیں کیا ہوگا خطے میں, یعنی کیا کون کون سی جماعتیں ایکٹیو ہو جائیں گی, کون کون سے گروپس ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, کون کون سے لشکر ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, خطے میں کیا ہوگا, ایران کا کیا بنے گا, پاکستان میں کیا ہوگا, بلوچستان کے بارڈر بہت پورس بارڈر ہے یہ یہاں سے, ادھر کیا ہوگا, افغانستان کا بارڈر بھی بڑا پورس ہے, وہاں پہ کیا ہوگا, واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دس ریجن؟ دیکھیں راج صاحب, ایک چیز تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ کئی صدیوں کا نازک ترین وقت ہے. عالم اسلام کا امت مسلمہ کو ایک ایگزسٹنشل تھریٹ کا سامنا ہے, ان کے ایک وجودی خطرے کا سامنا ہے, اور بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ پورا عالم اسلام اسرائیل کی آڑ میں, استعمار کے گھیرے میں, استعمار کی متحدہ قوت اور طاقت کے گھیرے میں ہے, جس میں یورپ ہے, جس میں امریکہ ہے, جس میں ہندوتوا کے لمبردار انڈیا بھی ہے, اسرائیل آگے ہے. تو ان سب کے گھیرے میں ہم محاصرے میں, ہم گھیرے میں ہیں, اور میں اس کو اتنا بڑا خطرہ سمجھتا ہوں راج صاحب کہ میں اسے منگول سے بڑا خطرہ سمجھتا ہوں. منگول کا ایک خطرہ تھا, وہ اپنے زمانے کی ایک نیوکلیئر اٹیک تھا. وہ ایریگیشن چینل کو تباہ کر دیتا تھا, فصلوں کو جلا دیتا تھا, لائبریریوں کو جلا دیتا تھا, گھروں کو منہدم کر دیتا تھا, تہذیبوں کو تباہ کر دیتا تھا, سروں کے مینار تعمیر کر دیتا تھا, سب کچھ ختم کر دیتا تھا. اور وہ کوئی شیعہ اور سنی کی تفریق نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس سے بڑا تھریٹ ہے, منگول سے بڑا تھریٹ ہے. کیوں؟ منگول صرف ایک عسکری خطرہ تھا. ان کے پاس تہذیب نہیں تھی, ان کے پاس تمدن نہیں تھی, ان کے پاس ابلاغ نہیں تھا, ان کے پاس معیشت نہیں تھی, ان کے پاس نظریہ نہیں تھا, ان کے پاس کوئی ورلڈ آرڈر نہیں تھا. جبکہ یہ جو استعمار ہے, جس کا ایک ملٹری کیمپ کے طور پر اسرائیل جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے, اور جس کی الائنس جو ہے وہ یورپ, امریکہ اور ہندوتوا ہے, یہ ایک ابلاغی, ایک معاشی, ایک سیاسی, ایک تہذیبی اور تمدنی ایک ہمگیر خطرہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں 1400 سال میں شاید امت مسلمہ کو اتنے بڑے خطرے سے معاملہ پیش آیا. آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں امام ابن تیمیہ کی بات کی. امام ابن تیمیہ ان شخصیات میں سے ہے جو خود بنفس نفیس لڑے ہیں منگولوں کے خلاف, اور منگولوں کے خلاف لڑائی پر امت کو اس زمانے میں ابھار آیا نا, کہ بہت بڑی شخصیت ہے. تو یہ اس سے بڑا خطرہ ہے. ہمیں عالم اسلام کے ہر فرد کو سمجھنا چاہیے, اور جب آپ سمجھیں گے تو پھر اس کے مقابلے کے لیے آپ کو مسلکی وابستگی سے اور فرقہ ورانہ وابستگی سے بالا تر ہو کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی مثال بن کر, بنیان مرصوص کی مثال بن کر آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا, ورنہ باری باری سب کی باری. اور ہمیں نظر آ رہا ہے لیبیا کی باری, شام کی باری, عراق کی باری, لبنان کی باری, غزہ کی باری, اور اب افغانستان کی باری, اور اب ایران کی باری. تو باری باری سب کی باری. اپنا انتظار کرنے کے بجائے اب وقت ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور کچھ جو ہیں احساس ہو رہا ہے, مثلا پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں
سعودی عرب سے جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، شاہ سلمان کی بھی اور محمد بن سلمان کی بھی، اسی طرح شام سے اشرا کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ترکی سے جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایون آخر میں آئی ہیں، لیکن محمد بن زید کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ یو اے ای سے آئی ہیں، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کا یونائٹڈ نیشن کے اندر جو اسٹینڈ تھا، اور پاکستان کی کیبنٹ ممبر اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو اسٹینڈ ہے، اس کا تو خود ایران نے تشکر پاکستان کی صورت میں ایک طرح سے ان کی پارلیمنٹ نے شکریہ بھی. تو یہ ایک نیک شگون ہے، لیکن یہ بہت تھوڑی ہے اس خطرے کے مقابلے میں جو ہمیں درپیش ہے. اس خطرے کا جو حجم ہے، اس کی جو تیز رفتاری ہے، اس کی جو تباہی اور بربادی کا سکیل ہے، وہ بہت بڑا ہے. اس کے لیے ہمیں ریٹارک سے، لپ سروسز سے، اور زبانی جمع خرچ سے، اور ریزولوشن سے، اور بیانات سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا. اور کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امت یہ طے کرے، اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کی ملٹری لیڈرشپ، کہ ہم تہران کو گرنے نہیں دیں گے. تہران کا گرنا اسلام آباد کا گرنا ہوگا، تہران کا گرنا انقرہ کا گرنا ہوگا، تہران کا گرنا ریاض کا گرنا ہوگا، اور تہران کا گرنا کوالالمپور اور عالمی اسلام کا گرنا ہوگا. اس لیے یہ جو ابھی آپ نے مختلف صحافیوں کی یہاں پہ بات کی، کل پرسوں ایک اسرائیلی صحافی کی ایک ٹویٹ بڑی وائرل ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے کوارٹر فائنل میں پینلٹی اسٹروک پہ غزہ کو ہرا دیا، حماس کو. ہم نے سیمی فائنل میں ایران کو ہرا دیا، اور فائنل ہم ترکی کے ساتھ کھیلیں گے. گریٹر اسرائیل جو ہدف آپ نے ابھی بات کی نا، کہ ہدف اس کا کیا ہے، دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ تو جس طرح WMD تھی، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ایک بہانہ تھا. اصل چیز تو اس ریجن کو 200 سال پیچھے لے جانا تھا. اس کی ملٹری کو تباہ کرنا تھا، اس کا سوشل انفراسٹرکچر تباہ کرنا تھا، اس کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا تھا، اس کو ایک بدترین قسم کے انتشار و افتراق اور اختلاف اور خانہ جنگیوں کے اندر دھکیلنا تھا، اور دور دور تک اس امکان کو ختم کرنا تھا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے یا اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ بن جائے. اصل ہدف جو ہے وہ یہی تھا. اسی طرح ایران کا، ابھی آپ نے نیتن یاہو کا کہ 1999 سے 1999 سے 2025 تک وہ بندہ، وہ دہشت گرد مسلسل کہہ رہا ہے 6 ماہ کے فاصلے پر ہے، 6 ہفتے کے فاصلے پر ہے، چند دن کے فاصلے پر ہے ایٹم بم. تو یہ حالانکہ آپ دیکھیں ایران جو ہے وہ NPT پر، ایٹمی عدم پھیلاؤ کے اوپر سگنیٹری ہے، دستخط کر چکا ہے، نمبر 1. دوسرا وہ IAEA کی جو وفود ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ وہ معائنہ کرا رہا ہے، وہ معائنہ کرا رہا ہے مسلسل، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں پوری دنیا کے سامنے کھلی پڑی ہے. تیسرا، انہوں نے کبھی کسی کو نیوکلیئر حملے کی دھمکی تو دور کی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کے تحت خامنائی نے اجازت ہی نہیں دی ہے کہ ہمیں ایٹم بم بنا لیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، وہ NPT پہ دستخط اس نے نہیں کیا ہے. اس نے کبھی IAEA کو معائنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس نے خود ابھی چند دن پہلے غزہ کے اوپر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دی ہے. اس نے اپنے تمام پڑوسی اور نیکسٹ نائبر سب کے اوپر حملے کر چکا ہے. وہ مڈل ایسٹ اور ریجن کی پیس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن وہ کہتا ہے گزشتہ 26 سال سے کہ 6 ماہ میں ایٹم بم، اور ایٹم بم کی بنیاد پہ جو ہے وہ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہا ہے، یورپ کے میکرون بھی یہ کہہ رہا ہے، جرمن کا چانسلر بھی کہہ رہا ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم، دنیا کوئی خطرہ، یہ فراڈ ہے. اسی طرح فراڈ ہے جس طرح انہوں نے یہ WMD کے وہ کھڑا کر دیا تھا. تو اس کا ہدف کیا ہے؟ دیکھیں ہدف اس کا پہلا یہ ہے کہ غزہ میں جو وار کرائمز اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کا پورا مغرب مرتکب ہوا، اور خود مغرب میں بہت طاقتور آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں نے آپ کو ہالینڈ کی مثال دی. مغرب کے ہر ملک کے اندر پبلک جو ہے، ویسٹرن پبلک، وہ غزہ کے ساتھ ہے. جو ویسٹرن ریجیم ہے، روگ اسٹیٹس ہیں، وہ اسرائیل کے پشت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. مغرب کی سوسائٹی کے اندر، خود امریکہ کے اندر ایک زبردست قسم کی سماجی توڑ پھوڑ اس طوفان الاقصی کے بعد اور ایران کی اس ایشو کے بعد شروع ہے.
آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی میڈیا میں, اس کے سوشل میڈیا میں, اس کے یونیورسٹیز میں, اس کے سوسائٹی کے اندر, پبلک اپرائزنگ کی صورت میں. تو غزہ سے توجہ ہٹانا اور اسرائیل کو یہ موقع دینا کہ وہ غزہ کے اس آپریشن کو کمپلیٹ کرے اور ایلیمینیٹ کرے. اس کی آبادی کو آپ دیکھیں, ہر روز مور دین 100 غزہ کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اور شہید کہاں ہو رہے ہیں؟ فوڈ پوائنٹ کے اوپر, فوڈ ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کے اوپر. اور ہنگر کو ویپنائز کیا اس نے. جی بالکل. وہ بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال, بارود سے بھی مار رہے ہیں, بھوک سے بھی مار رہے ہیں. تو ایک یہ. دوسرا یہ, ایران کو سزا دیا جائے. ایران کو سزا اس لیے نہیں مل رہی کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. وہ تو IAEA خود کہہ رہے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. IAEA کے آج بھی بیان آیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ حماس کے ساتھ کیوں کھڑے, وہ غزہ کے ساتھ کیوں کھڑے. اور جو ان کا ڈیزائن ہے اس ریجن میں, اس میں رکاوٹ تھا ایران. تو اس رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے, اس رکاوٹ کو ختم کر دی جائے. اور یہ دوسری چیز ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جس طرح بات آئی ہے, ایک کرپٹ آدمی ہے اور جنگ ختم ہوگی. یعنی آپ دیکھیں غزہ کا وہ اس نے چھلانگ لگا کے ایران کے اوپر آیا. اب ایران کے بعد جو ہیں وہ اب ترکی کا اور پاکستان کا تو کل کے نام دے وہ اصل میں جب جنگ ختم ہوگی, حالات نارمل ہوں گے, اس کو جیل جانا ہوگا. وہ ایک کرپٹ انسان ہے اور وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی پرسنلی جو ہے وہ اپنی جو پالیٹکس ہے اس کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں تو پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کا اسپیئر آف انفلوئنس گوادر تک آئے, اسرائیل کا اسپیئر آف انفلوئنس بلوچستان کے بارڈر تک آئے؟ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل ہو ہماری مغرب کی طرف اور ہماری مشرق کی طرف ہندوتوا کے علمبردار؟ یہ ہمارے لیے بالکل ناقابل برداشت, بالکل ناقابل برداشت ہے. اس لیے پاکستان کو بھی میں نے جس طرح عرض کیا کہ تہران کو ہم گرنے نہ دیں, کھلے ہوں چھپے ہوں سپورٹ کریں, ریزسٹنس کو قوت دیں. اور چند ایک چیزیں ہیں جس کو کرنا چاہیے پن پوائنٹڈ پورے OIC کو, پورے عالم اسلام کو. ایک تو یہ کہ آپ آئسولیشن کر لیں اسرائیل کی, آئسولیشن آف اسرائیل, ڈی لیجیٹمائز آف اسرائیل, اس کو کر لیں اسرائیل کو. اور یہ اب بالکل دنیا اس کے لیے تیار ہے, پوری دنیا اس کے لیے تیار ہے. دوسرا آپ یہ کر لیں کہ OIC کے ذریعے سے ایک کمپریہنسو ڈپلومیٹک آفینسو اٹھائیں, دنیا کو متحرک کرے, چین کو متحرک کرے, روس کو متحرک کرے, ساؤتھ افریقہ کو متحرک کرے, جو براعظم امریکہ کے ممالک ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ان کو متحرک کریں. اور جس طرح یہ ایک وجودی خطرہ ہے اس کا تدارک کریں, اس کے لیے حرکت میں آ جائیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پر نہیں تو مستقبل قریب میں نیٹو طرز کی ایک آرگنائزیشن جس میں مشترکہ دفاع ہو اور کسی ایک کے اوپر حملہ, سب کے اوپر حملہ, وہ تصور کیا جائے. آپ دیکھیں نا, کینیڈا سے, امریکہ سے, یورپ سے, انڈیا سے مدد پہنچ رہی ہے اسرائیل کے لیے. اس وقت تو ایران اکیلے پوری استعمار اور استعماری اتحاد کے مقابلے میں اکیلے کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ کن لمحہ ہے, پاکستان کے لیے بھی بہت فیصلہ کن لمحہ ہے. اس وقت جو ہیں وہ ریٹارک سے ہمیں آگے بڑھ کے عملاً جو ہے وہ کچھ کردار ادا کرنا. بے شک. اچھا سینٹر صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح یہ IAEA جو ہے اس نے بھی بتا دیا اور کئی عرصے سے یہ بار بار وہی بتاتا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے اس کا کوئی ایسا نیوکلیئر ویپنز پروگرام نہیں ہے اور وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈفرینٹ طرز کا کام ہے. بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو ان کی ڈائریکٹر ہیں نیشنل انٹیلیجنس کی, تلسی گیبارڈ, انہوں نے ابھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر, وہ ٹرمپ کی یعنی آپ سمجھیں اس کی پارٹی کی بندی ہیں اور ٹرمپ کی خاص مشیر ہیں, انہوں نے جا کے کلیئرلی کہا کہ جی میں گواہی دیتی ہوں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ ہم ابھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے, یاد ہو نا کہ بہت پرانی بات ہو, اور جب ٹرمپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کچھ نہیں پتا, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ آپ کو وزٹ کر کے پراپر انٹیلیجنس لا کے دے رہی ہے. وہ ڈائریکٹر ہے آف
نیشنل انٹیلیجنس جی وہ آپ کو جا کے آن گراؤنڈ انٹیلیجنس دے رہی ہے. وہ رپورٹ پارلیمنٹ نے اڈاپٹ کی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے. بالکل. تو اس کو آپ نہیں مان رہے اور آپ اپنی پتہ نہیں کون سی روحانی کوئی آپ کو چیزیں پتہ چل رہی ہیں جس کی بیس پہ آپ کہہ رہے نہیں ایران صحیح کہہ رہا ہے. اچھا چلیں ایران پہ تو ہم بعد پہ آئیں گے کہ جی اس کے پاس نیوکلیئر ہے یا نہیں, وہ تو ثابت ہو گیا نہیں ہے. اسرائیل کے پاس تو ہے, اسرائیل کے پاس تو ہے. اور وہ تو جتنا بھی آپ نے کہا کہ دیکھیں وہ جو اس کی بدماشی ہیں اور جو اس کی وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی, تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جی نیوکلیئر نان پولیفریشن, جو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یونائٹڈ نیشن کو کے چارٹر کو پرزے کرے بالکل پوری دنیا کے سامنے اور کھل کر کہے, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن بیٹھا ہوا اور پوری دنیا کا جرگہ, پوری دنیا کے نمائندے, اور وہ اس کو بالکل پرزے کر اس کی کوئی حیثیت کہتے ہیں اس کی نہیں, اور میں اس کو نہیں مانتا. اس کے بعد رہتا کیا ہے؟ یعنی دیکھیں نا, وہی ابھی ہم جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی ملک ہوتا وہ اس کا یہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس کا یعنی 100واں حصہ بھی کرتا نا, 100 میں سے 1 حصہ کو اس کا کرتا, تو کتنا بڑا ایکسکیوز ہوتا کہ جی چڑھ دوڑو ان کے اوپر اور مٹاؤ, یہ تو ہمارے ساتھ رولز کے مطابق پلے ہی نہیں کر رہے. اسرائیل نے کب رولز کے ساتھ پلے کیا ہے؟ کب انہوں نے کوئی قانون مانا ہے, کوئی چیز مانی ہے؟ ہمیشہ وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, تمام دھجیاں اڑاتے ہیں, اپنے آپ کو وکٹم شو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں, ابھی حال ہی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن تھا ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر, پی ایس مورگن کا اور حسن مہدی کا. اس میں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا, بہت کمال پوائنٹ, اور وہ یہ تھا کہ لگتا تو یہ ہے اگر ایران, اس نے کہا آپ ذرا ایران کے شوز میں تو آئے نا, پی ایس مورگن کو انوائٹ کیا, آپ ذرا ایران کے شوز میں ہیں, اگر آپ اسرائیل کا ڈیفینس بھی کر رہے ہیں, چلو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آ کے دیکھو کہ اگر آپ ایران میں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس نیوکلیئر نہیں ہے, وہ تو ثابت ہو گیا, لیکن جن کے پاس بھی نیوکلیئر نہیں تھا ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ ان کے اوپر تو اسرائیل چڑھ دوڑتا ہے اور امریکہ چڑھ دوڑتا ہے. عراق کو آپ نے اڑا دیا, لیبیا کو اڑا دیا, جو لوگ ہیں جن کے پاس نیوکلیئر نہیں ہوتا ان کو تو آپ تباہ کر دیتے ہو. ہاں البتہ نارتھ کوریا جس کے پاس نیوکلیئر ہے اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے, سینکشن لگا دو گے, یا آپ اس کو ایک پیاری سی چھوٹی سی جوکس بنا دو گے, اس کے بارے میں مذاق کر لو گے, لیکن کبھی آپ حملے کے بارے میں نہیں سوچو گے. تو کہتا ہے اگر میں ایران میں بیٹھا ہوں اور میں یہ سوچوں تو مجھے تو لگے گا کہ مجھے تو نیوکلیئر اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جس کے پاس نیوکلیئر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ پنگا نہیں لیتے, آپ اس کو ذرا دور سے جو نا سلام دعا کرتے ہو. Piers, you asked me a question at the beginning. It was a great question. Put yourself in Israel's shoes. We should always have empathy for whoever it is, enemies, allies. Let me ask the question back to you. Put yourself in the shoes of an Iranian official sitting in Tehran today who looks at a map of the region and sees Israel with nukes, Russia with nukes, Pakistan with nukes, India with nukes, nuclear-armed America next door in Iraq. Wouldn't you want nuclear weapons? Ukraine gave up nukes, got invaded. Saddam Hussein gave up nukes, got invaded and executed. Gaddafi gave up chemical weapons, got invaded, raped and killed. Again, if you're the Iranians, are you not looking at this thinking, this means we need nukes? I would rather not give them an incentive to go get nuclear weapons. I'm anti-nuclear weapons for anyone. So I don't want Iran to have nukes, but the best way for Iran not to have nukes is not to attack them. That makes countries want to have nukes more. It's just rational to go, oh, the countries who have nukes like North Korea, they don't get invaded. So why give them an incentive to get more nukes? Why not actually have a weapons of mass destruction free region? You know which country does have nukes in the Middle East? Israel, in violation of UN Security Council resolutions. You know which country doesn't allow IAEA inspectors into the country? Israel. You know which country hasn't signed the NPT, unlike Iran? Israel. We should talk about Israel's nuclear weapons, which actually incentivize others in the regions, not just Israel, Turkey, Saudi Arabia, to think about nuclear weapons of their own. I'd rather not have more nukes in the Middle East with anyone. لیکن یہاں جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کا ایک اور پرانا انٹرویو جس میں اس نے یہ بات تسلیم کی کہ ہمارے سامنے جو دشمن ہے وہ 2 قسم کی ریاستیں ہیں. اس نے بتایا یا تو کوئی اسلامک ریاست ہوتی ہے جو نیوکلیئر اختیار کر لیتی ہے, یا کوئی سیکولر ریاست ہوتی ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہوتا ہے اور وہ اسلامی ہو جاتی ہے. کہتا ہے میں دونوں سے خطرہ ہے. پہلی والی وہ کہتا ہے ایران ہے, دوسری والی پاکستان ہے. The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. یعنی کبھی کہتا ہے ایک ریاست وہ جو اسلامی ہوتی ہے
اور وہ نیوکلیئر اختیار کر لیتی ہے، اور ایک ایسی ریاست ہے جو نیوکلیئر ہے، سیکولر ہے زیادہ وہ، اور وہ اسلامی ہو جاتی ہے، تو تب بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو وہ تو واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے دونوں نقصان دہ ہیں. تو اگر ابھی کی ہسٹری دیکھی جائے، اسرائیل ایک یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل والا پلان ہے اور جو انہوں نے ان کے جو زائنسٹ ایجنڈا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، وہ تو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اب وہ نظر آ رہا ہے ایک ایک کر کے. اور یہ بھی بلکہ اتفاق دیکھیں نیتن یاہو کا یہ بھی انٹرویو پڑا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کو پیس بائی پیس اڑانا پڑے گا، ہمیں اپنے ہدف کی طرف. اور اس نے کہا اگر آپ اس پہ حملہ کرو گے دوسرا آسان ہو جائے گا. اس نے کہا آپ افغانستان پہ حملہ کرو عراق آسان ہو جائے گا، عراق پہ حملہ کرو ایران آسان ہو جائے گا. یعنی آپ ہر وکٹری کے ساتھ وہ کہتا ہے ہمیں مزید کامیابی ملے گی. یعنی کہ وہ یہ پراپر گیم پلان بتا رہا ہے کہ ہم نے ان ساروں کو غائب کرنا ہے. یہ کس قسم کا سائیکوپیتھک بیہیویئر ہے کہ آپ پورا یعنی بتا رہے ہو کہ ہمیں پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنا پڑے گا اور ان کو ہمیں ڈیفیٹ کرنا پڑے گا، ان کو پھر. اچھا تو اب یہ جو ہمارے سامنے سچویشن آ رہی ہے دانیال بھائی، میں آپ سے پوچھوں گا اس کا پھر اینڈ گیم کیا ہے، مطلب اینڈ رزلٹ اس کا پھر کیا ہے اگر آپ اس طرح سے کرتے جا رہے ہو؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا نمبر تو بس آیا ہی آیا. جی ہاں بالکل ضیاء بھائی، بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسا بھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، ایران پہ سینیٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر تہران فال کرتا ہے تو سمجھے اسلام آباد بھی فال کرتا ہے. اور ضیاء بھائی اس سے پہلے جو نیوکلیئر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کی، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے اوباما کے ساتھ 2015 میں ایک نیوکلیئر ڈیل کر لی تھی، صحیح ہے. پھر ٹرمپ صاحب نے آتے ہی امریکہ کو اس نیوکلیئر ڈیل سے نکال دیا، صحیح ہے. یعنی عہد چکنی انہوں نے کی. اس کے بعد پھر جو بائیڈن دوبارہ اس ڈیل کو ریسٹور کرنا چاہتا تھا، خیر وہ نہیں، اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہو سکی. ابھی جب ٹرمپ نے کہا کہ جی ایران نیوکلیئر ڈیل کرے، تو اس میں پھر جو ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹاپ نیوکلیئر نیگوشیٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا، جی اس کو اسیسینیٹ کر دیا انہوں نے. ابھی یہ جو حملے ہوئے ہیں تو اس کو انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پر یہ جو ٹرمپ اپنی ٹویٹس میں بھی لکھتا ہے ٹوٹل سرنڈر یا ڈیل لے لو، ڈیل کر لو، تو وہ تو ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. رہی بات یہ کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے، ضیاء بھائی بالکل یہ چیزیں ساری آن ریکارڈ ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، ہمارے جو ٹاپ کے جنرلز ہیں، ان کو یہ باتیں بالکل واضح طور پر پتہ ہے. اور ہم بس یہ ہے کہ ہم سٹنگ ڈکس کی طرح بیٹھے ہوئے ان کے آگے اور ہم اپنا نمبر لگنے کا انتظار کر رہے ہیں. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا جو ایکشن ہے اس کی پریونشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ابھی تک ایز آف ناؤ وہ بالکل زیرو ہے. اور اگین اس پہ ہمیں انڈیویجول لیول پہ بھی ایز اے نیشن بھی جب تک ہم اس چیز کو اور اس خطرے کو اجاگر نہیں کرتے تو میرے خیال میں یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہوگی. بلکہ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ نیتن یاہو نے ہی کہا تھا کہ 25 میں ہم ایران کے اوپر وہ کریں گے، اس کے بعد 26 میں ہم پاکستان کو دیکھیں گے. اور ابھی جو آؤٹ آف دا بلو جو ہماری انڈیا کے ساتھ ایسکلیشن ہوئی ہے، صحیح ہے، اس میں جو پاکستان کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز آئے ہیں، وہ سارے اسرائیلی ڈرونز تھے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اس کا یہ مطلب یعنی بالکل ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایران آلریڈی پاکستان کے خلاف جو ان کا جو پلان ہے وہ اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ وہ آفیشیلی پاکستان کے اوپر اپنا اٹیک لانچ کریں. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم سے بات کی جاتی ہے کہ جی آپ ڈیل کر لیں، آپ ڈیل کر لیں، یعنی یہ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ دیکھیں ابھی ایران بھی تو امریکہ کے ساتھ ڈیل ہی کر رہا تھا نا. اور مطلب میرے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کو بالکل بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بالخصوص نیتن یاہو کو. آپ ایک اور چیز دیکھیں، ایران نے ایک دفعہ تو معاہدہ کر لیا 5+2 جو تھا، جی 5+2 تھا غالباً 2015 میں جو ہوا 2015 میں، اور اس کے مطابق ایران کا نیوکلیئر ایشو حل ہو گیا. وہ تو ٹرمپ جب پہلی دوری حکومت میں آیا تو اس معاہدے سے امریکہ نکل گیا، اور جب نکل گیا تو ظاہر ہے وہ سینکشنز، وہ پابندیاں ایران کے اوپر پھر لگی، اور پھر مجبوراً انہوں نے IAEA کی معائنہ کاروں کی نظر میں رہتے ہوئے پیسفل مقاصد کے لیے، انرجی کے لیے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ شروع کر دیا. اور اس میں وہ جو ہیں وہ غلطی نہیں تھی ان کی، غلطی امریکہ کی تھی، یورپین بلاک کی تھی، کہ وہ خود ایک معاہدہ جو انہوں نے کیا تھا جس کو فالو کر رہے تھے ایران، اس سے جو ہے وہ بھاگ گئے. تو ڈیل تو اب بھی وہ کر رہا تھا. جو مذاکرات کار تھا علی شمخانی، جو مذاکرات کار تھا، اور جنہوں نے تقریباً more than 60 days
مطلب یہ مذاکرات جاری تھے اور وہ بہت اچھے انداز سے اس کو آگے اس کو انہوں نے قتل کر دیا. جبکہ امریکہ جو ہے وہ ان کو تسلیاں دے رہا تھا کسی ابھی کچھ نہیں ہوگا, آپ سیز فائر کریں نا, آپ رکیں, آپ بھی رک جائیں, میں بیچ میں میڈیٹ کروں, اب آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ ریلیکس ہو جائیں. تو اصل میں یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اصل مسئلہ نیگوسیشن نہیں ہے, کسی پیسفل حل کے اوپر پہنچنا نہیں ہے, نیوکلیئر ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ گریٹر اسرائیل ہے, اور گریٹر اسرائیل کے لیے ایک بہانہ نہ ہو تو 3 اور بہانے ہو, اور اس کے لیے دیکھیں انٹرنیشنل آرڈر کولیپس ہو چکا ہے. یہ جو آپ بار بار آپ نے کہا ICJ, ICC, ایمنسٹی, یونائٹڈ نیشن کے چارٹر, ہیومن رائٹس, یہ سب کولیپس ہو چکے ہیں. اس وقت کوئی وجود نہیں رکھتا. اس وقت دنیا میں گلوب کے اوپر جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ. اس وقت جنگل کا قانون ہے, اور اس وقت عملاً ورلڈ آرڈر دہشت گردوں کے ہاتھ میں. وہ سرٹیفائڈ دہشت گرد ہیں جن کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہدف ہیں, ہم گھیرے میں ہیں, ہم محاصرے میں ہیں. دشمن کے ساتھ آپ جتنی بھی مذاکرات کریں, ان کے مطالبات جتنی بھی پورے کریں, انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا, انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, انہوں نے آپ کو ختم کرنا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں منگول سے بڑا خطرہ ہے اور ایک ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے. اس کا جواب جو ہے فختاؤں کی دنیا نہیں ہے, عقابوں کی دنیا ہے. اس کا جواب طاقتور اتحاد اور طاقتور اور مؤثر ریزسٹنس کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. جی جی ابھی سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے, اسی میں کچھ کنٹینیویشن اور کچھ پرسپیکٹیو. جب لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے, ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے, اور میں کچھ انٹرنل اسٹیٹ کی اگر بات کروں تو ٹرانسجنڈر لا پاس ہوتا اور اس کے اوپر عوام کے پریشر سے چیزیں چینج ہوتی ہیں, اور وہ ایک اپرائزنگ, ایک بڑی پیسفل اپرائزنگ یا ایک پیسفل وائس دینے کی وجہ سے شریعت کورٹ میں جاتی ہیں چیزیں, اور اس کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے. بہرحال ایک فیصلہ آتا ہے, تو عوام کی اپنی ایک رائے ہے, عوام کی اپنی ایک آواز ہے, اور اس آواز کی ایک طاقت ہے. تو اس سچویشن میں جو سینیٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہماری انفرادی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور ان انفرادی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی اویئرنیس ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے آنکھیں بند کر لینے سے بلی چلی نہیں جائے گی. اور جس طرح سینیٹر صاحب نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا, یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ ہماری اصلی آئیڈینٹی کیا ہے. اور بینگ مسلمز اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں سورہ مائدہ میں آیا نمبر 51 آنورڈز یہ کہتے ہیں کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ, کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور آگے اسی کی کنٹینیویشن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور یہ کچھ 4-5 آیات ہیں, ان کے بیک گراؤنڈز کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان میں سے آپس میں ان کو دوست بنائے گا اپنا تو وہ انہی میں سے, اور یہ ظالم ہے, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. اور اس سے آگے کنٹینیویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا, یہ تمہیں بہت سارے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں بہلائیں پھسلائیں گے, اور تمہیں بہت ساری چیزیں آفر کریں گے. اور یہ انہی آیات کا مفہوم جو بیک گراؤنڈ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور آپ کو لگے گا کہ آج اگر آپ یہ پڑھیں گے آیات اور ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اور ان کا بیک گراؤنڈ, تو آپ کو لگے گا یہ آج آپ کے لیے نازل ہوئی ہیں, میرے لیے نازل ہوئی ہیں, بینگ مسلمز ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ انہی لوگوں میں گھسیں گے اور انہی لوگوں کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں فتنے کا خطرہ ہے ان سے. اینڈ دس از دا سچویشن ہیپننگ ٹو اس. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے انہی آیات میں آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کا حامی و ناصر ہے, جن کا دوست ہے, وہی کامیاب ہے. تو ہمیں اپنی سٹانس کو انفرادی طور پہ بھی دیکھنا ہے, ہمیں اپنے ان سپیسز کو نہیں چھوڑنے کی ضرورت, ہمیں آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ایک چیز سے ہٹا کے ایک سچویشن سے دوسری سچویشن کی طرف ہمیں لے کے جایا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ پھر وہی والی بات ہے کہ ہمیں کیا ہم غزہ کو بھول گئے ہیں, کیا ہم افغانستان کو بھول گئے ہیں, کیا ہم بغداد کو بھول گئے ہیں کہ وہاں پہ کس کس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں. اور اب وہی والی بات ہے کہ اگر آج بھی ہم ایز این امت نہیں سوچیں گے, ہماری اسٹیٹ ایز اے امت نہیں پلان کرے گی اجتماعی اور انفرادی لیول پہ
تو کل کو یہ والے شعلے ہمارے آنگن میں بھی گرنے ہیں، کیونکہ اگلی ایٹمی طاقت آپ خود ہیں، اور آپ کے ساتھ ابھی جس وقت انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہی جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ تھرڈ ورلڈ آرڈر اور ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو آپ پولیٹیکل پاورز کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی منی کہاں سے نکل رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، آپ کے آئل بیرلز کی کیا قیمت کس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور آپ کے رشیا جو ہے وہ کس طریقے سے TU-160 امریکہ سے 410 میل کے فاصلے پہ لا کے کھڑا کر دیتا، اور یہ اس کے وہ میزائلز ہیں جو سپر سونک اور میزلز، ہائپر سونک میزلز کو لانچ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. ادھر سے آپ کے US مرینز 18,000 US مرینز کو الاسکا کی طرف موو کر دیا جاتا. چائنا اپنی کچھ اور سٹیٹمنٹ ساتھ میں لے کے آتا. چائنا کی اکانومی سٹیبلائز کرنے کا یہ وہ وقت ہے. AI کا کتنا استعمال ہو چکا، کس طریقے سے اوور آل پورا ایک سینیریو. آپ جیو پولیٹکس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ایران حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرتا ہے ان کی حائفہ جو آئل ریفائنری اور ان کا پورٹ ہے اس پہ حملہ کرتا، اور اس کا کس طریقے سے کنیکشن بنتا ہے، ایک وہ آلٹرنیٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے، کس طریقے سے ان کے شپس جو آنے تھے اور وہ سعودی، اور سعودی سے آگے پھر سارے ممالک، اور ادھر سے پھر انڈیا، اور کس طرح سے وہ پورا وہ ایک آلٹرنیٹ روٹ کو تباہ کرتا. اور مطلب دس آل کمز وتھ پوٹینشیل، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ اسکیل ہے. تو جس طریقے سے، اور اگین پھر جو ابھی سینیٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کے پاس تو انٹیلیجنس بھی موجود ہے، اور وہ تو اوپن تھریٹس بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے سپریم لیڈرز کدھر ہیں. اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ وہ جس وقت پہلا حملہ کرتا ہے تو نیوکلیئر سائنٹسٹس کو ان کے اور ان کی جو بھی ایک لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کرتا. تو جب یہ سب کچھ پتہ ہے ایک سائیڈ پہ، اور دوسری سائیڈ پہ جو ٹارگٹس ہیں وہ لوکیشنز ہیں، اور ایک اور چیز مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نا بہت ساری چیزوں کو موقع پہ نکال کے لے کے آتے ہیں. آئرن ڈوم ایک بہت بڑا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ اللہ کے لشکر جو ہے نا، وہ آئرن ڈوم ہو، ڈیوڈ سلنگ ہو، ان سارے اٹیکس جتنے بھی آپ جو مرضی کچھ کر لیں، اب وہ ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا رہا ہے غزہ میں کس طریقے سے، اور لوگوں کا کیا ایمان تھا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہے. اور مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں دیکھ کے ابھی بھی مطلب یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں ہمارے لیے، اور ایک لیسن بھی ہیں، اور شاید یہ وہ آخری وارننگز ہیں. اور اگر یہ ابھی بھی، اگر آپ پوری جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ امریکہ اور اسرائیل ہے، ایک سائیڈ پہ ایران ہے، جن کو ابھی فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ سعودی کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، ٹرکی کی طرف سے کچھ نہ کچھ الفاظ ہی دیے گئے ہیں. اگر کوئی بھی ایسی سچویشن بنتی ہے جدھر اسرائیل اور امریکہ یہ ایک حملے کی طرف آتے ہیں، تو چائنا اور رشیا بھی چپ نہیں بیٹھیں گے. تو دس از گوئنگ ٹو بی اے تھرڈ ورلڈ وار، اور اٹ کین بی دی پریمبل آف تھرڈ ورلڈ وار. اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ جب آپ نے گلوبل پورے سینیریو کو دیکھنا ہے نا، تو آپ ایک ہسٹری کو آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں پر ایک امریکہ کی آپ نے بات کی، اسرائیل کی آپ نے بات کی، ان کے پیچھے بھی ایک ہاتھ ہے. بالکل. اور وہ جس کو ہم ابھی یعنی کنسپریسی تھیوری میں الومناٹی کہتے ہیں، یا جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے، یا جس کو چلیں ہم فار لیک آف بیٹر ورڈ ہم جو اسرائیلی لابی کہہ دیتے ہیں اس کو، یا جوئش لابیسٹ جو ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں. تھوڑا سا ذرا آپ اس کو انالیسس کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھیں، جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ دیکھیں ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے. آپ نے کہا یہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اٹس ناٹ، یعنی دیکھیں نا، اگر کوئی جرمنی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یا جو ہے نا وہ UK میں ہو رہا ہے، یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہو رہا ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق ہے غزہ کے ساتھ؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا. تو ایک طرف آپ کو دنیا میں لوگ نظر آ رہے ہیں، اور یہ سین وائسز آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری آوازیں نظر آئیں گی کہ جو عام پبلک ہے، جنرل پبلک ہے، ان کا سینٹیمنٹ یہی ہے کہ اسرائیل وار کرائمز کر رہا ہے، اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب بھی یہی کہہ رہے ہیں، چاہے ان کی ابھی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ایک چھوٹی سی آواز ہے، مطلب چھوٹی آواز سے مراد یہ ہے لوگ تھوڑے ہیں، آواز بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ مین اسٹریم میڈیا ہے. مین اسٹریم میڈیا ہے، اس میں امریکہ بھی کود پڑا ہے، امریکہ بھی باتیں کر رہا ہے. لیکن دیکھیں وہ سینسیبل باتیں نہیں لگ رہی ہیں آپ کو. جو بھی بندہ اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے نا، وہ خود پاگل لگ رہا ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہو. دیکھیں نا، کلیئرلی ایک بندہ بلی ہے،
ٹھیک ہے. ایک بندہ بلی ہے, بدماش ہے, وہ جا کے ہر کسی کو تیس نیس کرتا ہے, اور پھر آپ کے نہیں دیکھو نا یار وہ تو وکٹم ہے, اس کا تو دیکھو نا اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. یار آپ پاگل ہو, آپ کا دماغ صحیح ہے, کیا بات کر رہے ہو آپ؟ تو دیکھیں ہر بندے کو نظر آ رہا ہے نا. اب میں اس سوال پہ آتا ہوں کہ آخر کیوں امریکہ کو کیا موت آ رہی ہے کہ آپ کو اس جنگ میں کودنا پڑ رہا ہے, اور آپ کو یعنی اسرائیل کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا پڑ رہا ہے, اور اس کی خیر کو اپنی خیر سمجھنا پڑ رہا ہے. اس کے پیچھے آپ جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ امریکن سینیٹرز, امریکن پولیٹیشینز گائے بگائے بہت سارے انٹرویوز ہیں, وہ کبھی اکیلے سے اس پہ بھی شو کیا جا سکتا ہے, آپ ویڈیوز دکھا سکتے ہیں, جنہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ who is running America? Who is running America? Is the president running America? No, he's not. American president doesn't matter. American president کون ہے؟ دیکھیں آپ ڈیموکریٹ ووٹ کریں, ریپبلکن ووٹ کریں, ووٹ اصل میں جو ہے نا وہ لابیز کا ہی ہوتا ہے. لابیز ادھر بھی گیم کھیلتے ہیں, ادھر بھی گیم کھیلتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جب امریکہ جو ہے اسرائیل کو بلینز آف ڈالرز دیتا ہے اور ویپنز دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اچھا اسرائیل وہ لیتا بھی ہے اور اسی پیسے کو استعمال کرتا ہے, اس میں سے بڑے سگنیفیکنٹ چنک کو استعمال کرتا ہے لابینگ کرنے کے لیے. یعنی پیسہ بھی تمہیں سے لوں گا, تمہارے ہی سینیٹر خریدوں گا, تمہاری پولیٹیشنز کو بائی کروں گا, تمہاری ملٹری کو بائی کروں گا, اور پھر ان کو میں مینیپولیٹ کروں گا کہ جب بھی کبھی ساتھ دینے کی باری آئے گی نا, تو وہ میں نے اتنے بائی آف کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں گے. اس میں اب آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ پوری دنیا اس پہ کیوں ایک حتمی اسٹینڈ لیتی. ہمیں واپس جانا پڑے گا سپٹمبر 11, 2001 پہ. پلیز میں دنیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس مسئلے کو ایک دفعہ حل کر دیں پلیز, کیونکہ دیکھیں اس کا جو ریپرکشنز ہیں نا وہ بڑے پرابلمٹک ہوں گے دنیا کے لیے سمجھنا. دیکھیں یا تو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ جو نیریٹو جس نے دیا تھا, جو انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا تھا 9/11 کے بعد, یا وہ ٹھیک تھا یا وہ غلط تھا. تو ابھی میں نے بلکہ ایک پریسٹ ہیں, ایک پیسٹر ہیں غالباً, ان کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے اپنے سرمن سے پوچھا آپ میں سے کتنے لوگ, امریکہ کے اندر ہو رہی ہے, وہ اپنے سرمن سے پوچھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ اسٹیٹ نیریٹو کو مانتے ہیں کہ 9/11 جو ہے وہ اسی طرح ہوا, القاعدہ شلقاعدہ یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ کسی کا بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کتنے آپ میں سے بلیو کرتے ہیں اٹ واز این ان سائڈ جاب؟ سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. اچھا پہلے بات یہ, آپ کو پتہ ہے دیر از این آرگنائزیشن کال انجینئرز اگینسٹ 9/11 اور وہ ساری باتیں. تو چلیں آپ ساری باتیں چھوڑیں, آپ کہتے ہیں جی چلیں ٹاور گر گئے, یہ ہو گیا وہ گیا. ابھی حال ہی میں وہ جو انڈیا میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, ایک ایئر انڈیا کا جہاز بوئنگ 787 جو ہے وہ ٹیک آف کے فوراً بعد ہی کریش کر گیا. تو بڑا یعنی افسوسناک واقعہ ہے, سارے اس میں سویلینز ہی ہیں بیچارے. اچھا ہوا کیا, وہ جہاں بلڈنگ میں لگا جا کے جہاز, وہ بلڈنگ کے اندر جہاز گھسا ہوا ہے. یہ ان تمام جہازوں سے بڑا جہاز ہے جو اپیرنٹلی 9/11 میں اللیجڈلی استعمال ہوئے تھے. اور یہ جو جہاز جس بلڈنگ کو لگتا ہے وہ بلڈنگ کلیپس نہیں کرتی. حالانکہ پتہ نہیں وہ کون سی سیمنٹ بجری انہوں نے استعمال کی ہے کہ اتنا بڑا جہاز آپ کو لگ گیا لیکن بلڈنگ نہیں گری وہ, ٹھیک ہے. اور جو امریکہ میں اسٹیل کی اسٹرکچر بنا ہوا ہے, جو بلڈنگ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی کلیپس نہیں ہو سکتی, اس کو جو مرضی لگ جائے وہ کبھی نہیں ہو سکتی, وہ کیسے کلیپس کرتی ہے. اور سمپل بالکل آپ بیسک لیول جو آپ کی 5ویں 6ٹھی جماعت کی جو فزکس ہے نا, اس میں اگر آپ کے سامنے ایک اسٹرکچر ہے نا اور اسٹرکچر اوپر سے آپ نے اس کو ہٹ کیا ہے, دیکھیں اس اسٹرکچر کا ایک ویٹ ہے, ایک وزن ہے نا. لیٹ سپوز میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کا وزن پورے اسٹرکچر کا 100 کلو گرام ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو اسٹرکچر ہے اس کا وزن 20 کلو گرام ہے, اور اس کو آپ نے ہٹ کیا ہے. یہ امپاسبل ہے کہ 20 کلو گرام 100 کلو گرام کو ایسے گرائے جو زیرو گریوٹی کی ٹر کر کے نا, جیسے فری فال کا ریٹ جو ہوتا ہے گریوٹی کے مطابق پوری بلڈنگ ایک کلیپس ہوئی پھر دوسری کلیپس ہوئی. یہ فزکس کے قوانین کے خلاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں کہ 9/11 کیسے ہوا تھا. اس پہ سارے کام چھوڑ دو, ہولڈ آف ایوری تھنگ, کوئی میٹنگ نہیں کریں گے کوئی. دیکھیں امریکہ کے جو لوگ جو امریکہ کے خیر خواہ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن پھیلے اور امریکہ کا پازیٹیو وے میں جو وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں, دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں یار پہلے یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں کہ یہ 9/11 میں ہوا کیا تھا. بلڈنگ 7 جس کو کچھ بھی نہیں لگا, وہ تو لگتا ہے شرم سے گر گئی تھی بیچاری, وہ بلڈنگ کیوں گری. اچھا پھر ڈونلڈ رمسفیلڈ کا آفس پینٹاگون میں جا کے جو جہاں لگا وہ سارا وہ جگہ ہی وہ تھی, جہاز تو ملا نہیں. انہوں نے کہا پورا, یعنی یہ آفیشیل نیریٹو ہے, میرے پاس آفیشیل نیریٹو کا پورا وہ ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے. تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو چیز لگی ہے جہاز بوئنگ 747 جو ہے ویپرائز ہو گیا. آپ سوچیں ٹائٹینیم ایلوائے کا بوئنگ کے یعنی انجن ہے, اس کا انجن جو لگا ہوا ہے ٹائٹینیم ایلوائے کا انجن ہے,
وہ یعنی کہتے ہیں جیٹ فیول نے اس پورے جہاز کو ویپرائز کر دیا, لیکن پاسپورٹ مل گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں خدارا پلیز میری ریکویسٹ ہے یہ 9/11 والا مسئلہ حل کرو, کیونکہ دیکھو اگر تو 9/11 دیکھیں میں اس وقت نیوٹرل بات کر رہا ہوں, اگر تو 9/11 واقعی میں جو ہوا سو ہوا, ہم کہتے ہیں جی بالکل ہماری غلطی تھی, ہم نے آپ پہ شک کیا, ثابت ہو گیا نا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا, نو پرابلم. لیکن اگر ثابت ہوا کہ اٹ واز این انسائڈ جاب, واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ امیرکا, واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ جوئش لابی, واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ, یعنی اس سے اتنے بڑے سوال اٹھتے ہیں یار آپ لوگوں نے اپنے بندے مار دیے ہیں, فالس فلیگ آپریشن کے چکروں میں آپ نے اپنے بندے مارے ہیں. جو لوگ جو اونر تھا ٹوئن ٹاورز کا وہ اس دن چھٹی پہ تھا, اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس نے کبھی زندگی میں چھٹی نہیں کی, وہ اتنا بڑا ورکہولک تھا, وہ تو کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا. اور وہ جو اس کا انٹرویو جس میں وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے, جو وہ ہوتا ہے نا جب بچہ بہت زیادہ نا وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری غلطی ہے. تو اسے کہا آپ کیوں نہیں آئے آفس, وہ 2 منٹ کا جواب دے رہا, وہ ایکچولی میں وہ تھا, میری بیگم نے کہا تھا کہ تم بیمار ہو تو تم ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, تو فلاں کر دو, تو میری طبیعت نہیں تھی, تو اتنی لمبی سوائیاں کیوں دے رہے ہو یار آپ, اسی دن تم غائب ہوئے. سو میں چلے کنسپریسی کو چھوڑیں, میں فیکٹس آن گراؤنڈ پہ بات کریں. یہ مجھے اسٹرکچرلی سمجھا دیں جہاز لگنے سے بلڈنگ کیسے گرتی ہے, کیونکہ جو لوگ انجینئرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں ڈیمولیشنز تھے, یعنی ڈیمولیشن چارجز تھے, جو کہ جب بھی بلڈنگ گرانی ہوتی ہے, امریکہ میں بلڈنگز گراتے ہیں جو نا ڈیمولش کرتے ہیں, نہیں بناتے ہیں. تو اگر ڈیمولیشن تھا تو ڈیمولیشن پلانٹ کس نے کیے ہیں, ہو پلانٹڈ دی ایکسپلوسیوز. مجھے بتائیں بلڈنگ 7 گری ہے آپ کی, بلڈنگ 7 کیسے گری ہے, وہ بھی فری فال پہ گری ہے, کیسے گری, کس نے گرائی, کس نے آرڈر دیا تھا اس کا. مجھے بتائیں جو جہاز اپیرنٹلی آپ کہہ رہے ہو بوئنگ 747 لگا تھا پینٹاگون میں, اس کی فوٹیج کدھر ہے, وہ CCTV فوٹیج کہاں ہے, وہ تو فوراً FBI نے کانفسکیٹ کر لی تھی, وہ کیوں نہیں منظر عام پہ لے کے آ رہے. سو یہ بہت بڑا سوال ہے, اور دیکھیں اس کا جو بھی جواب ہوگا نا, اس کا جواب اچھا نہیں ہوگا, جو بھی جواب ہوگا اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہوں گے پوری دنیا کی جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے, اور اللہ کرے آ جائے, اور دیکھیں اب تو بہت سارے لوگ ایون جو مین اسٹریم ہوا کرتے تھے نا, الحمدللہ دیر از این اویکننگ. ایون میں نے جو آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا, کنزرویٹو پارٹی کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں, ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری حکومت ہم سے سچ نہیں بول رہی ہے. نوم چومسکی کی کتاب ہے بڑی مشہور, مینوفیکچرنگ کنسینٹ. وہ مینوفیکچرنگ کنسینٹ تب بھی تھا اور مینوفیکچرنگ کنسینٹ آج بھی ہے. آج بھی جس طرح سے وہ جو پہلے انہوں نے گند کیا تھا, ابھی بھی جس طرح امریکہ کو یعنی گھسیٹا جا رہا ہے اس میں, اور پھر باقی ممالک کو ساتھ شامل کیا جا رہا ہے, یہ کنسینٹ کو مینوفیکچر کرتے ہیں, انجینئر کرتے ہیں, ڈاکٹر کرتے ہیں. یعنی یہ تو ایون ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, اس کا جو انٹرویو ہوا تھا ٹکر کارلسن کا ٹیڈ کروز کے ساتھ, اس میں اس نے پوچھا جی آپ مجھے بتائیں ہمارے ایسٹس کمپرومائز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ہمارے اندر جو آپ کے ایلائز ہیں, آپ کے جو ایلائز ہیں, امریکہ کے ایلائز ہیں, اس کا مطلب تھا اسرائیل وغیرہ, اندر انٹیلیجنس آپریشنز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, آپ مجھے بتائیں آپ کے یہاں پہ انٹیلیجنس بریچز ہیں یا نہیں ہیں. اس نے کہا وہ تو یار سارے ہی کرتے ہیں, ہم بھی ان کی کرتے ہیں, وہ ہماری کرتے ہیں. یعنی ان شارٹ اس کو بھی پتہ ہے کہ ہم کرتے ہیں. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ دیکھیں ہم سب کو نا ایک منجن بیچا جاتا ہے, ایک چورن بیچا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اور دیکھیں ٹیررسٹ آ گئے, امریکن ڈریم بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں نا امریکہ تو خیر خواہ ہے ساروں کا, دیکھو نا یہاں پہ یہ لوگ مستی کر رہے تھے, ہم نے ان کو سیدھا کر دیا, ادھر یہ مستی کر رہے تھے, ہم نے ان کو سیدھا کیا, یہ دیکھو نا یار ٹیررسٹ اٹھ کے ہمارے لینڈ پہ آ گئے. اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں تھے, یا آپ نے کچھ لوگوں کو یوز کیا, ولاں کیا, مین ماسٹر مائنڈ آپ ہی تھے اس چیز کے, تو پھر اس کا جو کانسیکوینس ہوگا نا وہ پوری دنیا کے لیے بہت ڈفرینٹ ہوگا. اور اگر اس کی طرف ہم پہنچ جاتے ہیں تو مجھے بتائیں پھر باقی ممالک کی کیا سٹینڈنگ ہے. اس وقت آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہمارے طرف اس وقت 2 کیمپس ہیں نا. ایک کیمپ ہے ایران والا کیمپ ہے, ایران والے کیمپ میں جو شامل ہو رہا ہے, ایک نیکسس بن سکتا ہے, مطلب اگر ہم اللہ نہ کرے جنگ عظیم 3 ہو, لیکن اگر وہ اس طرف بات جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ شاید, اب اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, لاسٹ منٹ پہ ہم کسی کو ٹرسٹ تو کر نہیں سکتے, کوئی بھی بدل سکتا ہے. چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, اس میں آپ پاکستان کو بھی ڈال دیں اگر پاکستان واقعی میں اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر کچھ ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں, ترکی ہے. اچھا دوسری طرف جو ہے امریکہ ہے, اسرائیل ہے, UK ہے, شاید بیچ میں انڈیا بھی کود جائے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بلاک بن رہا ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں عام طور پہ آپ کو نظر آئے گا جو خود کلونیل مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں, جو کالونائز کرنے والے مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سب سے زیادہ پینیٹریشن ہے جوئش لابی کی, جس کے بارے میں ایون امریکہ میں اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی اور کنٹرول کرتا ہے. اس کے لیے بہت ساری کتابیں بھی ہیں جو اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اصل میں ہو از رننگ دا شو, یعنی ہاؤ دا ورلڈ ورکس, جو ہے نا, جس طرح نوم چومسکی بھی کتاب ہے اس کے اوپر کہ ہاؤ دا ورلڈ ورکس. تو جب آپ کو پہلے آپ گریٹر گیم سمجھ جائیں,
آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں تھوڑی سی چیز ایک طرف بھی لے کے جاؤں گا آپ کو کہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس پورے پلاٹ میں ایک اور پلاٹ ٹوسٹ بھی ہے, اور وہ پلاٹ ٹوسٹ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے 9/11 والے مسٹری کی, اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایڈمٹ کر چکے ہیں اور ان کے ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں کہ جو سیٹنزم کے ساتھ اور جو فری مسونک ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور میجک کے ریچولز ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں اگر ونس یو گو ڈاؤن دس ریبٹ ہول, اس میں جب آپ جانا شروع کریں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کا دماغ جو ہے نا وہ فرائی ہو جائے گا اگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعی میں ان ایلیٹ سرکلز میں کس قسم کے ریچولز ہوتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں, چلیں چھوٹی بات, جارج بش سے پوچھا گیا کہ آپ اسکل اینڈ بونز سوسائٹی کے ممبر رہ چکے ہیں, ایک سیکرٹ کلب ہے, اس میں کیا ہوتا تھا اس میں, یار آپ پریزیڈنٹ ہو, آپ بتاؤ نا, کیونکہ دیکھیں آپ نے کیا چھپانا, آپ کسی, دیکھیں میں اگر لیٹس سپوز میں ملک کا صدر ہوں اور میں کسی خفیہ قسم کی تنظیم کا حصہ بنا ہوں, خفیہ تنظیم ہے, اوپنلی خفیہ ہے, نہیں بتاتی ہمارا ایجنڈا کیا ہے, تو آپ کو تو پریشان ہونا چاہیے کہ یار ہمارا صدر کہاں جاتا ہے, کن سے ملتا ہے, کیا کرتا ہے, پتہ نہیں خون پیتا ہے, کیا کرتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا, وہ مطلب ہنس کے ٹال دیا, سیکرٹ ہے. یہی سوال جو ہے وہ جان کیری سے پوچھا گیا, وہ بھی اسی طرح کا جواب دے رہا تھا. یعنی جتنے بھی آپ کے لوگ آتے ہیں, پھر وہ ایک ان کا ایکسپوزے ہوا تھا بوہیمین گروو والا, وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. سو دیکھو یہ کچھ بیسک سوال ہیں جو کہ ان کو چاہیے کہ یہ جواب دیں اس کا. یعنی صرف دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے میں خود بہت خلاف ہوں کنسپیریسی تھیوری کے, اور میں بہت خلاف ہوں کہ ایویں بس ہوائی باتیں ادھر کی ادھر لگائی ادھر کی لگائی, لیکن کچھ چیزیں نا دیکھیں جہاں کنسپیریسی تھیوری کی بات آتی ہے ان میں کچھ چیزیں فیکچوئل بھی ہیں, اور وہ سیریسلی بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ دیکھیں جو چیز بھی ہے حق اور باطل سامنے ہو جائے نا, فرق واضح ہو جائے, پتہ تو چلے یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتا کیا ہے, جو آپ پہ ایلیگیشنز ہیں, جو آپ پہ الزامات ہیں, جو آپ کے اپنے ممبر فرار ہو کے باہر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہوا, یہ سارے کہنا او یا پاگل آدمی ہے. یار وہ جو اچھا بڑا سینسیبل آدمی ہے آپ اس کو بٹھاؤ, پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے. کتنے ان کے ویڈیوز اویلیبل ہیں جہاں پہ لوگ بہت ہی گھنونے قسم کے ریچولز پہ ایڈمٹ کر رہے ہیں آن ریکارڈ آ کے, مطلب کاؤنٹلیس نمبر ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بہت بڑا پرابلم اس کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کون چلا رہا ہے, اور واقعی میں جب آپ اس کو کرسٹلائز کریں گے تو ہمارے دینی پوائنٹ آف ویو سے یعنی ایٹ دی اینڈ آ جائے گا یا تو حزب الرحمان ہے, عباد الرحمان ہے, یا عباد الشیطان ہے, یا تو اللہ والے لوگ ہیں یا شیطان والے لوگ ہیں. میں آپ کو نا بہت سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں, لٹرلی اٹ ول آل بوائل ڈاؤن ٹو دس تھنگ. یا تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر کوئی خدا خوفی ہے, یا وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس لوسیفیرین اور شیاطینی قوتوں کو انووک کرنے والے, ان کے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے گھنونے قسم کے لوگ ہیں. ابھی میں ایک اور واقعے کی طرف آتا ہوں, اور میں دانیال بھائی آپ سے فیڈ بیک لیتا ہوں, اور یہ واقعہ ٹائڈ ان ہے, ٹھیک ہے. مظفر گڑھ میں ابھی ایک چائلڈ پورنوگرافی رنگ پکڑا گیا, ابھی جون کے شروع کی بات ہے, جہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوتا, ان کی فلمیں بنتی, ڈارک ویب پہ سیل ہوتی. کوئی جرمن شخص تھا جو کہ سامنے تھا, ڈان نیوز کا یہ آرٹیکل تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی بچوں کو ایک گیمنگ کیفے ہے جہاں پہ ویڈیو گیمز وغیرہ ہوتی ہیں, وہاں پہ 6 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کے بچے وہاں پہ آتے. اچھا مجھے سوال آپ سے معصومانہ سوال ہے, وہ یہ ہے یار یہ کانٹینٹ کون کنزیوم کرتا ہے؟ جرمنی کا بندہ یہاں پہ آیا ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جرمنی میں, یہ کس کو دکھانا ہے آپ نے؟ ڈارک ویب پہ جا رہا ہے, ہو آر دیز پیپل؟ یہ جو گلوبل رنگز بنے ہوئے ہیں, اور یہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں, شاید غالباً اس کی طرف اشارہ کریں کہ ایون UN جیسے اداروں کے بندے بھی شامل ہیں. اس پہ ذرا آپ کے تھاٹس چاہیے. جی بالکل ضیاء بھائی, یہ جو رنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کو پاکستان کی ایک نئی جو ایجنسی قائم ہوئی ہے NCCIA, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, انہوں نے 23 مئی کو کارروائی کی اور یہ ایک پورا رنگ پکڑا, اور پتہ لگا کہ جو اصل ماسٹر مائنڈز ہیں وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پر ان کی پوری پیڈ ٹیم ہے, اور وہ یہاں پر بچوں کے ساتھ, اور اس میں بچوں کی عمریں اگر آپ دیکھیں تو 6 سے 10 سال کے بچے ہیں. تو اور اللہ معاف کرے, اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتہ لگا کہ کچھ بچوں کے تو پیرنٹس بھی انوالو تھے. تو یعنی اس لیول پر یہ گھنونی حرکت جو ہو رہی تھی, اور یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم جا بھائی, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا قصور میں ایک رنگ پکڑا گیا تھا. جی جی بالکل, اس کا جو رنگ لیڈر تھا وہ UN کا ملازم تھا, صحیح ہے. اور یہ بڑی یعنی تشویشناک بات ہے کہ بیسکلی وہ UN کے بہاف پر جو انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں, جہاں پہ ڈاؤن ٹروڈن سوسائٹیز ہیں, ان کے بچوں کو امداد کے لیے جاتا تھا,
اور ان کو پھر اغوا کر آ کے اس کاموں میں لگایا. خود بھی پیڈوفائل تھا اور وہ اس کا جو فگر 150 سے زیادہ بچوں کو اس نے وائلیٹ کیا تھا, اللہ معاف کرے. تو زیادہ بھائی ڈارک ویب کے اوپر اس پہ پورے ریسرچ پیپرز آ چکے ہیں, اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. پہلی بات ہے جو ایسی ویب سائٹس جو ایسا کنٹینٹ سیل کرتی ہیں ان کی سبسکرپشنز بہت مہنگی ہوتی ہیں, عام بندہ تو وہ خرید ہی نہیں سکتا. اور یہ ایک طرح سے اور اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اس کنٹینٹ کو کنزیوم کرتا ہے. تو آئی تھنک دا آنسر از ویری سمپل. جو ہمارے جو ایلیٹس ہیں اور جو بہت پاورفل, اور یہ صرف پوری دنیا کے جو ایلیٹس اور پاورفل لوگ ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں. اگر آپ جیفری ایپسٹین کا ہی اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے سارے دوست کون تھے, وہ دنیا کے بلینئر تھے. ٹرمپ کا بھی نام آیا ابھی اس میں. اچھا پی ڈی ڈی کا بھی ابھی ٹرائل چل رہا ہے, وہ بھی یہ ہے, یعنی بالکل یہ بھی ایک ایکس سی آئی آپریٹو ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایپسٹین کیس ہے یہ کلاسک موساد اور سی آئی آپریشن ہے, جہاں پہ آپ ایک بندہ یوز کرتے ہو لوگوں کو ہنی ٹریپ کرنے کے لیے. آپ اس کو یوز کرتے ہو کہ یار آپ ایسا کرو, آپ یہ گھنونی قسم کی حرکتیں کرو, اتنی گدی اور غلیظ قسم کی مائنرز اور بچوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے والی یہ اللہ معاف کرے سیکس پارٹیز اور یہ چیزیں کرو, اور ان کو پھر فلم بنا لو. یعنی وہ جو سی آئی اے کے آپریشنز 1950-60s میں بھی چلتے رہے, وہ یہی آپریشنز تھے جہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ ٹریپ کیا جاتا. اور اسی طرح سے پھر آگے جا کے یہ جو پی ڈی ڈی والا معاملہ ہے یہ بھی انہی کا ایجنٹ ہے. ابھی اس کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں انتہائی گندے گھنونے قسم کے واقعات آ رہے ہیں. اور زیبا جب ہم سیریز کر رہے تھے بہت پوڈ کاسٹ کی ٹرانسجینڈر لا کے بعد جو پورا وہ گند بلا شروع ہوا, تو اس ٹائم بھی ہم نے اس پہ ایک بات کی تھی. یورپ کے اندر تو باقاعدہ تنظیمیں اب جو پیڈوفیلیا کو ڈی کرمنلائز کرنے کے لیے ایڈوکیٹ کرتی ہیں. تو یعنی یہ کس طرح کی سکھ سوسائٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کی سکھ ان کی خود سکھ مینٹیلٹی ہے. جیسا بھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ منگولوں کا خطرہ جو تھا وہ صرف عسکری خطرہ تھا, اور یہ تو وہ خطرہ ہے تہذیبی اور تمدنی لیول پر, یہ بلکہ انسانی لیول پر, کہ جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کر کے, اور نہ صرف یہ زیادہ بھائی بلکہ ماضی میں بھی یہ رپورٹ سامنے آتی رہی ہیں, یہ تو بچوں کا ایک رنگ پکڑا گیا. اس کے علاوہ جو یہاں پر ہو رہا ہے خواتین کو خریدنے کا اور بیچنے کا جو کاروبار ہو رہا ہے, اور اٹ ہیز بیکم سو ویزیبل کہ ابھی اگر پوڈ کاسٹ ختم کر کے آپ ادھر F10 مرکز چلے جائیں زیادہ بھائی, تو آپ کو یقین مانے یعنی رات کے 10 بجے کے بعد E11 F11 ہم کتنی کمیٹیوں کا حصہ رہے ہیں جو ان کے خلاف اور یہ مساج سینٹرز کے خلاف یہ جو کرنا چاہتے. یعنی 10-11 بجے کے بعد اسلام آباد کی سڑکیں, اسلام آباد کے بازار جو ہے نا وہ ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس بن جاتے ہیں. وہاں پہ بندہ فیملی کے ساتھ جا نہیں سکتا. تو اور ون کین اونلی امیجن کہ ڈارک ویب پہ کیا ہوتا ہوگا. اور اگین آخر میں جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ اس کو یہ کن کے لیے کانٹینٹ بنایا جاتا ہے, تو یہ بلینئرز کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں, جو اس دنیا کے اندر پاورفل پوزیشنز کے اندر موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو ایک سیکیورٹی ہے, ان کو ایک ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود دس. اب دیکھیں نا یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو اب انہوں نے رنگ پکڑ لیا, اب بندہ ماسٹر مائنڈ جرمنی بیٹھا ہوا ہے. ناؤ دا کوسچن ارائزز ول دا پاکستانی گورنمنٹ ٹیک دس ایشو اپ ود دی EU, کیونکہ اس سے پہلے جو 2 رنگ پکڑے گئے, قصور کا جو پورا رنگ پکڑا گیا اس کے کنیکشنز بھی یورپ کے ساتھ تھے. اس سے پہلے ایک رنگ پکڑا گیا, اس کے کنیکشنز بھی یورپ کے ساتھ تھے. یہاں پر فلمنگ ہوتی ہے, پورنوگرافک ویڈیوز بنتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اور پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کو بیچا جاتا ہے. صحیح ہے. اور بیچا کس کو جاتا ہے؟ یورپین ممالک کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. کیا ہماری گورنمنٹ, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ EU سے اور یہ جو یورپین ممالک ہیں ان سے ٹیک اپ کرے گی؟ یعنی یہاں پر جب کوئی کرائم ہو, ان کا کوئی کرمنل اگر یہاں پر آ کر پناہ لے تو وہ بڑی جلدی بڑے فاسٹ ٹریک طریقے سے آپ پکڑ کر ان کو حوالے کر دیتے ہیں اگر اس نے جرم نہ بھی کیا ہو. تو کیا آپ کا کوئی ایسا میکینزم ہے؟ کیونکہ جب تک آپ وہاں پر لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی, اور یہ چیز اسی طرح چلتی رہے گی. یہاں پہ جو آرٹیکل آپ کے معصومانہ سوال کا نا ایک اتفاق سے گارڈین کا ایک آرٹیکل ہے, اس کے اندر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ میں کہوں گا میڈیا کو کہ یہ دکھا بھی دیں. ٹرمپ واز ونس پریزڈ ایپسٹین ان کانورزیشن ود نیو یارک میگزین ان 2002. Yes. calling him a terrific guy and hinted at his interest in women on the young side. تو یہ جو ٹرمپ صاحب اور یہ جو ساری تہذیب یافتہ لوگ ہیں, وہ تو ابھی آپ دیکھ لیں, وہ ایلون مسک نے بھی ٹویٹر پہ الزام تو لگا دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اچھا, کیونکہ دیکھیں نا وہ ابھی جب ان کے اوپر ہوا نا تو اندر سے ہی ان کی ریپبلکن پارٹی میں سے بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ جب پاور میں آئے تھے تو آپ نے ووٹ اس پہ بھی لیا تھا کہ میں ایپسٹین فائلز کو سامنے لے کے آؤں گا. بالکل. تو ابھی تک کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ کیش پٹیل کو انہوں نے پکڑ کے کافی لوگوں نے رگڑا اس کے اوپر کہ آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے.
تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. پھر ایلون مسک نے آ کے جب وہ ٹویٹ کر دیا کہ جی اس لیے ایپسٹین فائلز نہیں آ رہی کیونکہ ٹرمپ کا اپنا نام بیچ میں آیا ہوا ہے. تو یہ وہ سینسٹر چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل لیول پہ نا ہر انسان کو پریشان ہونا چاہیے کہ جو لوگ دنیا کو چلا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں. دیکھو اگر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح کے پیڈوفیلیک قسم کے ذہنیت والے اور اس قسم کے سیٹینک ریچول لوسیفیرین قسم کے لوگ ہیں, ہاؤ آن ارتھ آر وی, ہم آرام سے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کون, وہی جو ابھی آپ جو نا سینٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جنگل کا قانون بنا ہوا ہے, کوئی کسی کی, اگر یہ عالم ہے دنیا کا تو پھر تو کوئی حال نہیں ہمارا. ابھی جو یہ اس کی رپورٹ ہے ڈان نیوز کی, اس میں وہ لکھتے ہیں ڈارک ویب چائلڈ ایکسپلوٹیشن رنگ بسٹڈ ان مظفر گڑھ. آگے لکھتے ہیں جی چلڈرن ایج 6 to 10 years lured, abused, filmed at fake gaming club. NCCIA operation leads to recovery of 10 kids, 6 shifted to Child Protection Department, 2 arrested, 4 other suspects at large. 4 بندے فرار ہیں including Germany based ring leader. تو جرمنی کا رنگ جو لیڈر ہے, سرغنہ ہے ان کا, وہ بھی فرار ہوا ہے. اور جو پنجاب کیبنٹ ہے اپرووز فرسٹ ایور چائلڈ پروٹیکشن پالیسی, اور پھر وہ دیگر اس کی جو ہے نا بات آتی ہے. دیکھیں یہ جو خبر ہے نا یہ انتہائی پریشان کن ہے, اور ہم آلریڈی یہ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں, ہم شور مچاتے ہیں. ہماری حکومت کی دیکھیں نا کچھ پرائرٹیز ہونی چاہیے. اور دیکھیں ہم ایک چیز جو مجھے شکوہ اور شکایت رہتی ہے وہ یہ ہے کہ معاملے کو اینڈ تک کیوں نہیں نپٹاتے. یعنی ایک چیز پکڑی گئی, شور مچا, یہ ہوا, یعنی اس کو اینڈ تک کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کیونکہ جب آپ اینڈ میں جائیں گے نا تو آپ کو بہت سارے انکشافات ہوں گے اور چیزیں ہوں گے, وہ اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی میڈ پبلک. ہو آر دا پیپل بہائنڈ اٹ, وہ کون ہے, کیسے ہیں, کب ہیں. ایک مووی بنی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ساؤنڈ آف فریڈم کے نام سے. وہ پوری مووی اسی چیز کے اوپر بیس تھی کہ پورا انٹرنیشنل یہ جو چائلڈ ایکسپلوٹیشن رنگز ہیں یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, کدھر جاتے ہیں, کدھر ٹریفک ہوتے ہیں, اور اس کے جو انکشافات تھے وہ بہت ڈسٹربنگ تھے. دیکھیں اگر تو آپ نے اس کو ڈسمس کرنا نا اس پوری فلم کو, اور وہ ایک ڈاکیومنٹری سٹائل بنی ہوئی ہے اور ایک ایکچوئل CIA آپریٹیو کی کہانی ہے جو اپنی زبانی وہ بتا رہا ہے, مطلب کہ اس میں اس کی سٹوری کو انہوں نے دکھایا ہوا سارا اس کے انٹرویوز کے بیسس پہ. اگر تو آپ کہتے ہو وہ جھوٹ ہے اور بکواس ہے فرینکلی اسپیکنگ, تو ٹھیک ہے فائن, پروو کر دو اس کو بکواس ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں, پھر ہم کہاں جائیں؟ اگر وہ باتیں جو کیونکہ ایک تو ریالٹی ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے, اگر جو وہ کلیمز اس میں کیے جا رہے ہیں کہ یہ کہاں کہاں بچے جاتے ہیں اور کن کن کے پاس جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے, پھر تو یہ بہت اور کس کس کی ناک کے نیچے ہوتا ہے, کس کس کی اجازت سے ہوتا ہے, یہ تو انتہائی ڈسٹربنگ ہے پھر. سو میں یہی چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم کسی بھی معاملے کو اینڈ پہ کیوں نہیں لے کے جاتے, وائی ڈو وی اسٹاپ مڈ وے. ایک اور اسٹوری اسی کے زمرے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. حال ہی میں پتہ چلا کہ جو 1950s اور 60s میں یہ جو UFO کریز آیا تھا نا, یہ اب وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے, بہت لیٹسٹ خبر ہے یہ, کہ دا پینٹاگون ڈس انفارمیشن دیٹ فیولڈ امیریکاز UFO میتھولوجی. وہ بیان کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پینٹاگون نے جو ہے وہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی, لوگوں کو مس گائڈ کرنے کے لیے, مس لیڈ کرنے کے لیے ایک پوری متھ کریٹ کی گئی اراؤنڈ دا UFO فنومینا. ناؤ گروئنگ اپ, اگر آپ 80s اور 90s میں گرو اپ کیے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ نا یہ بڑا یعنی اٹ واز دا ان تھنگ ٹو ڈو کہ ٹاک اباؤٹ ایلینز اینڈ UFOز اینڈ فلانا, اور جتنی بھی فلمیں آ رہی تھیں, ET بھی آ گئی, اسٹار وارز آ گئی اور اسٹار ٹریک آ گئی, ہم لوگ بس یہی سوچتے تھے کہ بس ابھی ایلین آئے کیا ہے, انڈیپینڈنس ڈے آ گئی امریکن فلم, ٹھیک ہے, اور پھر ایلین کے اوپر TV شوز کتنے آ گئے, ایکس فائلز آ گیا. سو پیپل ور obsessed about this thing کہ یہ, اور یہ بتا رہے ہیں اب یہ انکشاف ہو رہا ہے اتنے سالوں بعد کہ یہ پینٹاگون کا باقاعدہ طور پر اسٹریٹجک پلان تھا کہ وہ اپنا ملٹری ایپریٹس, ملٹری چیزوں کو جب ٹیسٹ کرتے تھے, جو جب سائٹنگز ہوتی تھیں تو UFO کر کے نا لوگوں کی توجہ ادھر کر دی. یعنی کام کچھ اور ہونا تھا اپنی, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ لوگ بہت سی چیزیں وے اہیڈ آف اٹس ٹائم ایکسپیریمنٹ بھی کر لیتے ہیں, ٹرائی بھی کر لیتے ہیں. انٹرنیٹ ہمارے پاس 1990s میں پہنچا, اصل میں جا تو 1950s اینڈ 60s میں ہو چکا تھا ملٹری پرپسز کے لیے. تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر جب وہ ڈسپلے کرتے ہیں نا تو تب تک وہ ان کے لیے آبسلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور پھر یہ سامنے آتی ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اس وقت جو ٹیکنالوجی انہوں نے عام کی ہوئی ہے, سوچیں ان کے ملٹری سیٹ اپ اور ایپریٹس کے لیے یہ آبسلیٹ ہے. اب یہ کس پہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کی سوچ ہے, وہ آپ کی سوچ ہے. اگر انہوں نے آج ہمارے سامنے چیٹ GPT اور ڈیپ سیک بھی آ گیا, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ گوگل میپس اور امیجز اور سرچ کر کے آپ تو اسٹریٹ لوکیشن سب کچھ ٹریک کر لیتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ واٹ کین دے ڈو وچ ود دا ٹیکنالوجی دیٹ یو ہیو ناٹ سین.
یعنی جس زمانے میں یہ ان کا B-2 اسٹیلتھ بامبر آیا تھا نا, انہوں نے انویل کیا, بامبر تو اس سے بہت پہلے بن چکا تھا کہ ایسا بامبر ہمارے پاس ہے جو ریڈار بھی ڈیٹیکٹ نہیں کرتا. اس لیے اب سمجھ آتا ہے کہ 1950s میں کچھ چیزیں ہوا میں اڑ رہی تھیں, لوگوں نے کہا کوئی چیز عجیب سی نظر آئی ہے اڑتے ہوئے, گلائڈ کرتے ہوئے, جو کسی ایئر کرافٹ کی طرح نہیں لگتی. تو انہوں نے کہا بس وہ پھر UFO کے کھاتے میں ڈالو, ایلینز آ رہے ہیں بھائی, ایلینز آ رہے ہیں, ڈر جاؤ, کوئی ایلینز ہمیں آبزرو کر رہے ہیں, انٹیلیجنٹ لائف, دیر از سم تھنگ آؤٹ دیر. اب پتہ چل رہا ہے ناؤ اٹس بینگ ڈسکلوز, یہ پینٹاگون کے آپریشن سے. سو مائی پوائنٹ از کہ ہم لوگ ابھی یعنی یا تو ہم اس بات پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ بس اب قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا, یعنی اصل, اور واقعی میں یہ بات سچ بھی ہے کہ بہت سارے انکشافات جو ہے نا وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ گیم کون سی ہوئی ہے, جس کو آپ یہ سمجھتے تھے وہ کیا ہوا, جس کو آپ وہ سمجھتے تھے وہ کیا ہوا. لیکن کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمارے ماشاء اللہ نوجوان جو ہیں, میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہم ان کی بہت عام لوگ نا کہتے ہیں آج کی نسل, ہر آنے والی نسل جو ہے وہ دوسرے کو یہ کہتی ہے کہ جی اب جو بچے ہیں نا بڑے خراب ہیں, اب جو, کیونکہ ہمارے والدین بھی کہتے تھے تم لوگ بڑے ٹیڑھے ہو, ہم لوگ آگے جا کے ان بچوں کے بارے میں کہتے ہیں, یہ آ کے اپنے بچوں کے بارے میں کہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو اگر آپ نے تھوڑا سا کریڈٹ دینا ہے نا, تو کریڈٹ یہ ہے کہ یہ آرام سے انفارمیشن کو ہضم نہیں کرتے, یہ اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پتہ لگاتے ہیں. یعنی آج بھی نا واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو آتا ہے تو فوراً لوگ ہمارے جو تھوڑے سے ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں فوراً بلیو کرتے ہیں جی واٹس ایپ پہ ویڈیو آیا تو سچ ہی ہوگا. بچوں کو پتہ ہے یہ ڈیپ فیک ہے, یہ AI جنریٹڈ ہے, یہ فلانا ہے, اور وہ فوراً پتہ لگا لیتے ہیں کہ جی اس کی سورس کیا ہے. سب سے پہلا سوال ہوتا ہے ریفرنس دو, سورس بتاؤ. اس کا سب سے انٹرسٹنگ اور کافی ہلیریس قسم کا فنی ایک انسیڈنٹ دیکھنے کو ملتا ہے, بڑا کامن براؤن ہاؤس ہولڈز میں, اسپیشلی جو خواتین ہیں بڑی ایج کی, وہ دیکھ کے کوئی نئے ٹوٹکے نکال کے آزما رہی ہوتے ہیں, بچے کہتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ صرف ویوز کے لیے کلک بیٹس ہیں, اور دے آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اور یہ جو بات جب بھی آپ کر رہے تھے نا, سائیکالوجی میں یہ جو چیزوں کو کانسپریسی تھیوری کہہ دینا آسان ہے, لیکن ایکچولی اس چیز کے ساتھ ایک سنڈروم ہے, ایکچولی اسے بولتے ہیں تھرڈ مین سنڈروم. یہ ہائیکرز کو اور اس طرح کے گلائڈرز کو اکثر اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس وقت وہ کوئی ماؤنٹین چڑھ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے ایکسپیڈیشنز پہ ہیں, تو وہاں پہ جب وہ بالکل تھک جاتے ہیں, بہت ہاسٹائل ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں, کنڈیشنز کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں جو نارملی نہیں ہوتی ہیں, آکسیجن کم ہے, تو دے فیل اے تھرڈ مین سنڈروم, دے فیل کمفرٹیڈ. کچھ کیسز میں اسے ہیلوسینیشنز بھی بولا جاتا ہے, کچھ کیسز میں اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے وہ میموریز ہیں پاسٹ کی. لیکن یہ ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے اس تھرڈ مین سنڈروم کی, کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو نا, تھرڈ مین سنڈروم, کانسپریسی تھیوری کہہ دو اسے کہہ دو کہ یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, اور یہ ایسا ہوتا بھی ہوگا شاید نہیں بھی ہوتا, اور پھر آپ اسی کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھی پبلسائز کر دیتے ہو کہ یار یہ بھی چیز ہوتی ہے, یہ بھی چیز ہوتی ہے, پھر آپ اسے اپنے لٹریچر میں لے کے آتے ہو. بالکل وہی چیز ہے جو ابھی آپ نے ایکسپلین کی ہے کہ 1980s میں 1960s میں یہ والا ٹائم میں آپ ان کو انٹرٹینمنٹ میں لے آؤ, ان کو لٹریچر میں لے آؤ, آپ کو اس وقت کے جو میلو ڈراماز ملتے ہیں ان کے اندر بھی UFOs ہیں, ان کے اندر بھی اس طرح ایلین سائٹنگز ہوتی ہیں, اور ان کے اوپر بات شروع ہو جاتی ہے. سو بیسکلی جو کامن میسز ہوتے ہیں ان کے لیے سورس آف انفارمیشن اور ان کا جو ایک سیٹ آف پرپز, سیٹ آف بلیف ٹو لیو اے لائف ہے, اس کو بلڈ کرنے کے لیے یہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ایک لٹریچر ہے, ایک ایجوکیشن ہے. تو ان چیزوں کو آپ انفلٹریٹ کرتے ہو وایا دس تھرڈ مین سنڈروم, اور اس کیس میں اسے کانسپریسی تھیوری بولتے ہیں, اور پھر آپ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب اگر آپ نے کسی چیز کو بھی وہ کرنا ہے نا, ٹارنش کرنا ہے, تو اگر تو یار یہ وہ کنسپریسی تھیوری ہے فلان. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ چیزیں واقعی میں ڈسمس کرنے والی ہوتی ہیں اور بہت ہی بڑی بڑی چھوڑی ہوتی ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن کچھ چیزیں نا ان میں ایکچوئل ٹروتھ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز ورتھ انویسٹیگیٹنگ از پورا جو آپ کا پروجیکٹ MK الٹرا والا جو پروجیکٹ ہے, جو پراپر CIA کا ڈاکیومنٹڈ, اس کی فائلیں بھی ڈی کلاسیفائی ہوئیں, کچھ ہو گئیں, کچھ ریڈیکٹ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. وہ چیزیں بھی بتاتی ہیں آپ کو کہ CIA نے کس لیول کے آپریشنس کیے ہیں ود ہلوسینوجنز, ڈرگز, LSD وغیرہ وغیرہ, لوگوں کو کنٹرول کرنا, پھر وہ جو JFK کی اسیسینیشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں میرا مین پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں نا بلائنڈلی, اور ہمیں لگ رہا ہے وہ ہمارے خیر خواہ ہیں, چاہے ہمیں لگے کہ یار اسرائیل کو ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں یا امریکہ سے ڈیل کر لیتے ہیں یا امریکہ میں ہمارا خیر خواہ یا فلانا ہے, پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, وہ کون لوگ ہیں, ان کے عزائم کیا ہیں, ان کے ایجنڈاز کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, کیا وہ آپ کے دوست ہیں, کیا آپ کے. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہمارے لوگ بھی یہ کہیں کہ بھئی وہ بھی کر رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی بچے نہیں ہیں,
ہم بھی ان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں, ڈبل گیم کر رہے ہیں, ہمارا بھی کوئی پلان ہے. اگر تو آپ کا کوئی اچھا دینی ایجنڈا عزائم ہے اور کوئی پازیٹیو چیز ہے, اللہ تعالیٰ بلیس کرے آپ کو اس میں, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم پلے ہو رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اینڈ کاشیس کہ آج کل کے اس دور میں, جیسا کہ میں نے کہا, ہمارے نوجوان کرتے بھی ہیں ہر چیز کا, ایک تو دینی طور پہ بھی ریفرنس مانگتے ہیں کہ جی ریفرنس دیں کہاں پہ یہ بات ہے, الحمدللہ دیٹس اے گڈ تھنگ. دوسری چیز یہ کہ اب ہمیں ہر چیزوں کو فیکٹ چیک بھی کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے بس اسٹیٹ نیریٹو بلیو نہ کرے, بلکہ آج کے دور میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی اسکروٹنائز کریں, باقی کو بھی کریں, سوشل میڈیا کو بھی کریں, لیکن مین اسٹریم تو یعنی بلکہ دیر آر رپورٹس فرام ڈفرنٹ جرنلسٹ ایز ویل جو کہ وہ کہتے ہیں, جو کہ خود یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کبھی بھی نیوز جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتی, ہماری کبھی بھی نیوز فیئر اینڈ بیلنس نہیں ہوتی. اس کے پیچھے ہمیشہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے, ہمیشہ ایک اسپن ہوتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس خبر کو کس طرح پچ کرنا ہے, کس کو کیسے پچ کرنا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے, آپ اخبار پڑھ کے, پرانے وقتوں کی بات کروں, اخبار پڑھ کے آپ کو سچ مل رہا ہے, آپ کو نہیں مل رہا. اگر آپ کو لگتا ہے مین اسٹریم نیوز دیکھ کے آپ کو حق مل رہا ہے, آپ کو نہیں مل رہا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج کے اس انفارمیشن ایج میں بہت رسپانسبلٹی آپ کے اپنے کندھوں پہ ہے کہ آپ خود ریسرچ کرو, ویریفائی کرو اینڈ کم ٹو دا ٹروتھ, اینڈ دس از واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو آن دس شو ایز ویل. سینٹر صاحب, شو کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا. میں ایک اپنے لوکل مسئلے کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا حال ہی میں ہمارا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تحت ہم نے دیکھا کہ 2 ٹورسٹ جو ہے وہ باہر سے آئے اور گلگت بلتستان کے ایریا میں وہ انہوں نے اسٹے کیا. ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا, اور عطاباد لیک کے پاس, بالکل عطاباد لیک کے اوپر وہ ہوٹل ہے. اچھا, تو بڑا لگژوریس اپنا وہ امیج دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جو اس عطاباد لیک کا جو سامنے والا جو ایریا ہے اس کا پانی براؤن ہو رہا ہے. میں خود بھی میں نے وزٹ کیا ملٹیپل ٹائمز عطاباد لیک. اس کا پانی نا بہت زبردست بلو ہے, بڑا مزے کا زبردست بلو کلر ہے, اور پکچرز میں اگر آپ ایڈٹ نہ بھی کریں نا پکچر کو, بڑا مزیدار قسم کا افیکٹ آتا ہے اس کا. اچھا, ادھر انہوں نے دیکھا کہ جی وہ پانی براؤن ہو رہا ہے اور اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے اور عجیب سا حالت ہوئی, اور انہوں نے کہا بدبو بھی بڑی آ رہی ہے. پھر انہوں نے لوکل جو لوگوں سے پتہ کیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیوں ایسے ہو گیا. پتہ چلا کہ جو ہوٹل تھا اس نے جو سویج لائن ہے وہ عطاباد لیک میں ڈالی ہوئی تھی, یعنی بجائے کہ اس کو پراپر طریقے سے زمین مطلب زیر زمین کیا جائے تاکہ وہ زمین کو فائدہ دیتی ہے, مطلب وہ آپ کا منور کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے, وہ انہوں نے پانی میں شارٹ کٹ ڈالا ہوا تھا جس طرح آپ کو پتہ ہے. اور اتنا بڑا آپ کا ایک نیشنل ٹورسٹ اسپاٹ ہے, دنیا سے لوگ آتے ہیں, پاکستان کا ہم لوگ ایک طرف چاہتے ہیں جی ہمارا ٹورزم بڑھے, اوپر سے پھر یہ ہو گیا. لیکن اس میں جو اچھی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس ہوٹل کے اوپر 1.5 ملین روپیز کا فائن ہوا, یعنی 1.5 لاکھ آپ کہہ لیں کہ 15 لاکھ روپے کا فائن ہوا, اور ہوٹل کو بند کر دیا گیا, شٹ ڈاؤن ہو گیا. حکومت نے اچھا سٹیپ لیا. یہ میں آپ سے نا ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی بھی اس کے لیے کہ ہم اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھیں, اپنے ملک کے خیر خواہ ہو جائیں, چاہے ہم نے کوئی بزنس کرنا ہو, چاہے ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو. ہم یہ نہ کریں کہ اپنے ملک کو تباہ کر کے اپنے کچھ مفاد کے لیے, ذاتی مفاد کے لیے, پیسوں کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے ہم اس کو اپنے ہی ملک کو ایکسپلائٹ کریں. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی ہمارے منرلز کی, ریزروز کی, اور بھی بہت ساری چیزیں. قوم کے لیے ایک میسج ہونا چاہیے. وہ میسج یہ ہے کہ واقعی میں دیکھیں ہمیں اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے دین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے مخلص لوگ ہیں, جو اپنے ذاتی مفاد کو ملک اور قوم اور امت کے مفاد کے اوپر نہیں رکھتے. اور یہ اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہے. اب دیکھیں حکمران بھی لوگوں میں سے ہی آتے ہیں, یہ بھی لوگ ہی ہیں. انہوں نے کیا کیا, ہوٹل کا شارٹ کٹ مار کے, اب دیکھیں اگر یہ نہ روکے جاتے, وہ تو اللہ بھلا کرے وہ جو فورن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے الارم بیلز بجائیں تو ہمیں ہوش آیا, ورنہ تو شاید ہو سکتا ہے اگلے 2-3 سال میں عطاباد لیک کا تو بیڑا غرق ہو جاتا. جس طرح ابھی جھیل سیف الملوک اگر آپ میں سے کسی کا جانا ہوا ہے ریسنٹلی, اس میں بھی پولوشن کی انتہا کر چکے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اہم ایشو ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے بھی یہ سنا پڑھا تو مجھے بہت دکھ ہوا, اس لیے کہ یہ بہت خالص پانی ہے جو ناردرن ایریا سے آتا ہے, اور پھر اسی طرح کا رنگ جو ہے آپ کو یہ تربیلا جھیل کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا. پھر تربیلا جھیل سے جب یہ پانی نکلتا ہے اس میں تھوڑا بہت جو کچھ ہوتا ہے وہ تربیلا جھیل میں بیٹھ جاتا ہے. پھر تربیلا جھیل سے کالا باغ تک آپ کو خالص پانی, خصوصاً پھر اٹک میں تو اس میں کابل ریور شامل ہو جاتا ہے. وہ چونکہ ایک مڑی ایریا سے آ رہا ہے, اس کے پانی کا رنگ جو ہے وہ مٹی کی طرح مٹیالا ہے. لیکن اٹک تک جو خوبصورت پانی ہے کمال کا ہے. آپ
چلیں ایک اچھا ہوا, ایک فارنرز کچھ آئے تھے, انہوں نے ایک ویلاگ کیا, اس کے اوپر اس پہ ایکشن لیا. لیکن 2-3 چیزیں, میں اسلام آباد میں ہائکنگ پہ جاتا ہوں, ٹریل 5 پہ 5-6 سال ہو گئے ریگولر جاتا ہوں. میں نے سینٹ کے اندر بھی بار بار یہ ایشو اٹھایا ہے. آپ کا جو راول لیک ہے, آپ مجھے بتائیں راجہ صاحب کہ آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کا پانی کہاں جا رہا ہے, آپ کی ایوان صدر کا پانی کہاں جا رہا ہے, آپ کے قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹلز اور قائد اعظم یونیورسٹی کا پانی, گندا پانی کہاں جا رہا ہے؟ کیا وہ راول لیک میں نہیں جا رہا؟ اور کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہا. کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی فارنر آ کے اس کے اوپر کوئی ویلاگ بنائے, ہماری انٹرنیشنلی بے عزتی, اور پھر ہم ایکشن لیں؟ کیا کوئی گورا جب کہے گا تو آپ کریں گے؟ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں, اس میں بنیادی ذمہ داری سب سے پہلی تو ان اداروں کی ہے جو ادارے بنے اس کام کے لیے, کہ وہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں. اب یہاں پہ آپ اسلام آباد دیکھیں, اسلام آباد دنیا کے بہترین دارالحکومتوں میں سے ایک دارالحکومت, بے شک, خوبصورت دارالحکومتوں میں سے ایک دارالحکومت. بے شک. لیکن جس طریقے سے اسلام آباد کے انوائرمنٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور کن کے ذریعے سے تباہ کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے ذریعے سے جن کا کام اس انوائرمنٹ کا تحفظ ہے. آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, آپ کا CDA, آپ کے جو انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے ادارے, وہ سب کے سب انوالو ہیں. جس طریقے سے بے ہنگم طریقے سے یہاں آبادی بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے یہاں کا جو راول لیک ہے اس کا پانی تباہ کیا گیا ہے, جس طریقے سے یہاں جنگل کاٹے جا رہے ہیں, درخت کاٹے جا رہے ہیں. اسلام آباد کبھی ایسا نہیں تھا, اور خود حکومت انوالو ہیں, ہزاروں درخت کاٹے گئے ہیں کنسٹرکشن کے لیے, ترقیاتی پروجیکٹس کے نام کے اوپر. یہ ظلم ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی جنگلی حیات ہے اس کو خطرہ ہے. بالکل. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ان اداروں کی ہے جو اس مقصد کے لیے بنے ہیں. اب عطاباد لیک کا آپ نے بات کی, ہوٹل انہوں نے بند کر دی, 15 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا, لیکن جس نے سرٹیفکیٹ دیا تھا, جس ادارے نے, وہاں کا ڈپٹی کمشنر ہے, وہاں کا اسسٹنٹ کمشنر ہوگا, وہاں کا متعلقہ ادارہ ہوگا, ان کا کوئی احتساب ہوا؟ جب 7 سمندر پار سے ایک ٹورسٹ گورا آ کے وہ معلوم کر لیتا ہے, تو آپ جس کے لیے آپ تنخواہ لے رہے ہیں, جس کے لیے آپ برتی ہوئے ہیں, جس کے لیے آپ کا ادارہ قائم کیا, وہ کیوں اس کا پتہ نہیں چلا سکا؟ ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہوگی. تو اسلام آباد میں بھی اور پاکستان میں بھی دیکھیں, یہ ہمارے ملک بہت خوبصورت ملک ہے. یہاں پہ جو گلیشیئرز ہیں, یہاں پہ جو دریا ہے, میں دریائے سوات کو دیکھتا ہوں, یہی صورتحال ہے. دریائے پنچکوڑا کو دیکھتا ہوں, یہی صورتحال ہے. دریائے کابل کو دیکھتا ہوں, یہی صورتحال ہے. اباسین کو دیکھتا ہوں, دریائے سندھ کو, یہی صورتحال ہے. جنگلات کو دیکھتا ہوں. پھر جس طریقے سے مائنس کی آپ نے بات کی, ہمارے ہاں منرلز جس طرح سے نکالے جاتے ہیں, یقین کریں دنیا میں کسی بھی ملک میں اس طریقے سے منرلز نہیں نکالے جاتے. بلاسٹنگ کر کے, حالانکہ بلاسٹنگ کے طریقے سے منرل نکالی, اس سے منرل تباہ ہوتے ہیں, انوائرمنٹ تباہ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے جتنے بھی آپ کے ماربل ہیں, وہ اسی طریقے سے بارود سے بھرے جاتے ہیں, پھر بلاسٹ کی جاتے ہیں, پھر اس میں 60-70% ضائع ہو جاتا ہے, 30-40% آپ کو مل جاتا ہے, اور انوائرمنٹ کا جو نقصان وہ سب کو. تو سب سے پہلے تو ان اداروں کی ذمہ داری ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ پاکستان میرا گھر ہے, پاکستان میرے لیے ماں کی گود کی طرح ہے, پاکستان میرا ہے. اونرشپ لے, محبت کرے. جب تک اونرشپ نہیں لے گا ہر فرد, جب تک محبت نہیں کرے گا ملک کے ساتھ, کبھی بھی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ ہمارے قاضی صاحب فرماتے تھے نا کہ اس ملک میں صفائی کیسے آئے گی, کہ اس ملک میں صفائی کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے جن کی بھی ہم توہین کرتے ہیں. حالانکہ صفائی جو لوگ کر رہے ہیں وہ قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. صفائی صرف ان چند لوگوں کا کام ہے, اور گن پھیلانا سارے لوگوں کا کام ہے. تو اس ملک میں جس میں سارے لوگ گن پھیلا رہے ہیں اور ہاتھ پہ کہ انگلیوں پر گنے چنے چند لوگ صفائی کے لیے مامور ہوں, وہ صاف نہیں ہو سکتا. کبھی بھی.
تو یہی صورتحال عوام کا ہے. عوام کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, اونرشپ لینی چاہیے, محبت کرنی چاہیے. جنگلات کو پروٹیکٹ کرو, جنگلی حیات کو پروٹیکٹ کرو, انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرو, اپنی ندیوں کو, اپنے نالوں کو, اپنے دریاؤں کو, اپنی جھیلوں کو, ان کو بچاؤ. درخت لگاؤ اس ملک کے اندر. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگرچہ اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے, بہت ہی کم ہے, جو ایک انوائرمنٹ کا ہمیں اس وقت ایک تھریٹ ہے, اور جو ویدر پیٹرن جو ہے وہ بالکل وہ چینج ہو چکا ہے. اگرچہ اس کا بنیادی وجہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو وہ کاربن کا ایمیشن کر رہے ہیں, جس انداز سے اس کا سزا جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں, لیکن ہمیں خود آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. بے شک انشاءاللہ. میں یہ ٹاپک اتنا وسیع اور میرے دل کے بھی بہت قریب ہے, کیونکہ بہت عرصے سے ہم اسلام آباد میں ہی ہیں, اور یہاں پہ اب نظر آتا ہے کہ ایک تو ڈیفورسٹیشن بھی کی جا رہی ہے. F9 پارک ہمارا اس طرح نہیں رہا جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. بہت زیادہ درخت کاٹے جا چکے ہیں. ایون یہاں پہ کچھ سڑکوں کی ایکسپینشن اور ان پروجیکٹس میں بھی بہت زیادہ درخت کاٹے گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ درخت کاٹے چلو ایک طرف آپ نے کیا, لیکن اس کے بعد ری پلانٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا, کیونکہ ہمارا اسلام آباد کی خوبصورتی اس بات میں تھی کہ یہ گرین سٹی تھا. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ گرین سے بالکل ایک نارمل شہر نہ بن جائے, ایک اربن جنگل نہ بن جائے جس طرف حالات جا رہے ہیں. اور دیکھیں اس کا بھی ہمیں ملک اور قوم کو فائدہ نہیں ہے, بیکاز بہت ساری ہاؤسنگ پروجیکٹس اور سوسائٹیز جو اسی طرح بنجر کی بنجر پڑی ہیں, نہ لوگ لے رہے ہیں. آپ نے ڈیفورسٹیشن بھی کر دی, آپ نے درخت بھی سارے کاٹ دیے, وائلڈ لائف کا بیڑا غرق بھی کر دیا, دریا بھی بند کروا دیے, خراب کر دیا, اس میں سویج کا پانی بھی ڈال دیا. تو یہ اس کا نا امپیکٹ بہت بڑا ہے. یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک جگہ پر جب آپ قدرتی ماحول کے اندر ایک جگہ پر آپ چیز کو چینج کرتے ہو نا, اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے پورے معاشرے کے اوپر. اور ابھی ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں اور ہمارے ٹیمپریچرز کی بات کرتے ہیں, تو وہ اثرات ہمیں نظر بھی آتے ہیں. آپ اسلام آباد کی ایئر کوالٹی یعنی پورے پاکستان میں بہترین ایئر کوالٹی ہوا کرتی تھی. ابھی وہاں پہ بھی آپ کو اگر آپ ویدر ایپ کھول کے دیکھیں تو آپ کو ایئر کوالٹی میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈینجرس لیولز پہ پہنچی ہوئی ہے. آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی الارم بیلز ہیں کہ جہاں پہ ہم ابھی جو ہے نا وہ دیکھیں, لاہور میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی ہے اسموگ کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہوتے ہیں, اسکن ڈیزیزز, آنکھوں کے اندر مسئلے, بریدنگ کے مسئلے, بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. وہی چیزیں ہمارے یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوگی. حالانکہ یہ ہمارا بالکل بھی شیوا نہیں تھا اسلام آباد کے اندر, تو یہ بالکل انہرڈ آف تھا کہ ایسا ہو. لیکن بہرحال یہ چیزیں آ رہی ہیں, اور میں آن پورے پاکستان لیول پہ بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے ادارے جن کا کام ہوتا ہے, جس طرح آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کا کام تھا ماحول کی تحفظ کرنا, آپ کا کام تھا فارسٹ کی تحفظ کرنا, آپ کا کام تھا وائلڈ لائف کی تحفظ کرنا, اور وہی لوگ اکثر ان میں سے کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کالی بھیڑے جو کیا کرتے ہیں, کچھ چند پرسنل انٹرسٹ کے عوض اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہمارے جو ماحولیاتی ڈپارٹمنٹس ہیں یا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کچھ لوگوں کو یہاں بلایا جائے, ان سے بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر یہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے اور اس کی کتنی بڑی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. اور اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ ہمارے یوتھ ہیں, ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, بہت سارے انیشیٹیوز ہم لے سکتے ہیں ایز یوتھ, اور اس کے لیے کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز اور بہت سارے ایسے این جی اوز ادارے ہیں جو ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ماحول ہمارا بہتر ہو. اس کے لیے ہمیں خود سے کچھ کرنا پڑے گا. ہر چیز یعنی ہم ایک تو ہوتا ہے نا کہ حکومت کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر جہاں پہ ان کے احساس دلانا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ کو کرنا چاہیے, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا, لیکن اپنے طور پہ بھی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کریں گے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا اور بہت ہی زیادہ مفید باتیں آپ نے کی. یقین کریں ایمان افروز باتیں بھی تھیں اور ایسی بھی تھی جس سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملا کہ اس وقت ہمارا جو گلوبل سچویشن ہے مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور ہمارا اس میں رول کیا ہے. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے. گائز تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان اینڈ لسننگ ٹو اس. انشاءاللہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے ملک, اپنی قوم, اس امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلائیں اور مسلم امت کے اکٹھے ہونے کی بات کریں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ہم سے ہی سٹارٹ ہوگا, چھوٹا چھوٹا ایفرٹ ہم کریں گے, اویئرنیس ریز کریں گے, تو انشاءاللہ کل کو جو ہماری اگلی نسل ہوگی وہ بھی اسی آیت کے اوپر گامزن ہوگی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.